الشيطان الرجيم. کتاب اور سنت جو ہے وہ ہمارا دین، اس کو ریسیو کرنے میں البتہ بہت سارے منہج پائے گئے ہیں. یعنی یہ جو معتزلہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا، صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا. یہ وجہ ہوئی کہ خوارج نکلے، قدریہ نکلے، جہمیہ نکلے، معتزلہ وغیرہ نکلے. صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا تو یہ عقل کا قصور ہے نا. الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آخری پیرا پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا، اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے تاکہ آگے چل سکیں، اور اس میں کچھ مزید کچھ وضاحت بھی ہے. ونلاحظ أن هذه الأمثلة للمخالفين عن السنة كانت من منطلق الاحتياط أو الزيادة في الطاعة. کہ یہ جتنی مثالیں ہم نے پیچھے دی ہیں کہ سلف میں سے کسی کے سامنے ذکر ہوا کسی نص کا، اور کسی نے اس کے بارے میں کوئی بھی ایسا رویہ ظاہر کیا کہ جو کہ حدیث رسول اللہ کے سامنے ہونا نہیں چاہیے. جو رویہ تو وہ جس طریقے سے طیش میں آ گیا، اور غضب جو کہ ایمان کا غضب ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے جو غضب ہوتا ہے. تو ایسے کچھ مظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ جو مثالیں ہیں سنت کے مخالفت کرنے والوں کی، یہ پتہ ہے کون سی مثالیں ہیں؟ یہ ان لوگوں کی مثالیں نہیں ہیں جو مطلب ٹیڑے اور اصحاب احوا اور حدیثوں کی مخالفت کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یا تو احتیاط کی وجہ سے وہ اس طرح کا کوئی اس وقت رویہ ظاہر کر بیٹھے. آپ کو پتہ ہے پچھلے سبق میں بھی آپ سن رہے تھے کہ بعض ائمہ کے ہاں سنت کے قبول کرنے کی، ظاہر حدیث کو قبول کرنے کی شرطیں تو ہیں، تو بعض کے ہاں حدیث کو قبول کرنے کی شرطیں کچھ کڑی ہیں، بعض کے ہاں کچھ نرم ہیں. تو یہاں پر یہ تھا کہ کسی کا کچھ زیادہ احتیاط پائے گی کہ بھئی یہ کیا، یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہوگا، تو اس پر بھڑک اٹھے بعض ائمہ حدیث، اس پر غصہ ظاہر کیا. من منطلق الاحتیاط، یا تو احتیاط کے باب سے تھا، اور زیادہ فی الطاعہ، یا کسی وقت وہ ہے وہ اطاعت میں کچھ زیادہ ہی کرنا چاہ رہے تھے تو اس میں وہ حدیث کی بات سے کچھ بڑھ گئے، اس میں کچھ اضافہ کیا. وہ جیسے وہ آتا ہے نا کہ وہ کہنے لگا کہ میں ذوالحلیفہ کی بجائے جا کے مسجد نبوی سے ہی احرام مان لیتا ہوں، تو اس پر یہ کیا ہے. ومع ذلك فقد اکد الائمة على تعظیم النصوص، اس کے باوجود ائمہ نے تعظیم نصوص پر اتنا زور دیا. اکدہ کا مطلب زور دینا، سنت موقرہ آپ جاننے. والوقوف عند حدودها، اور جہاں نصوص ہیں ان کی حدوں پر کھڑے ہو جانے، رک جانا، اور وہاں پر زبان کو دراز نہ کرنا، اپنے فکر کو چھوڑنا دینا علی الاطلاق بے لگام. وهم في ذلك على قاعدة عظيمة في تجريد الاتباع، جبکہ وہ سب کے سب اس قاعدہ عظیمہ پر تھے کہ اتباع کو مجرد اور خالص کر لیا جائے. ذکرها سعید بن جبیر وہی قوله، سعید بن جبیر نے مطلب یہ قاعدہ جو ہے ذکر کیا ہے، اور یہ منہج تلقی کے بارے میں نہایت زبردست ہے. تھوڑی سی میں وضاحت یہاں پر دوں گا. قد احسن من انتهى الى ما سمع، کہ اس نے بہت ہی اچھا کیا جس نے اپنا سارا سامان ڈھیر کر دیا، یعنی رک گیا، آخری اسٹیشن سمجھا. الی ما سمع، جو اس نے سنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کو ملا سننے کو، وہاں پر اس نے اپنا سب ختم کر دیا، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا اجتہاد. میرا اسٹیشن آ گیا، میری منزل آ گئی، نبی کی بات مجھ تک پہنچ گئی. تو جس بندے نے یہ کیا اس نے نہایت زبردست کیا. اب یہاں پر اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت ہو جائے. آپ کو پتہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کو جب منصور نے کہا تھا کہ آپ موطا جمع کریں، تو جب وہ موطا جمع کر دی گئی تو امام مالک کو کہا خلیفہ نے کہ میں اس کو تمام امصار کے اندر، یعنی تمام جو بلاد ہیں مسلمانوں کے، آپ کو پتہ ہے آدھی دنیا پر مسلمانوں کی قلمرو تھی، تو تمام کے تمام امصار کے اندر میں اس کو جاری کر دیتا ہوں.
تو اس سے امام مالک نے روکا، جس کی ایک بہت بڑی وجہ جو امام مالک نے ذکر کی اور وہ نہایت اہم ہے، کئی سارے اس وقت کے حوالوں سے نا، جب وہ مطلب احادیث کی طرف رجوع کے حوالے سے ہی نہایت اہم ہے، یہ سید ابن جبیر یہ جو ذکر کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین ایسا نہیں کریں، کیونکہ ہر علاقے کے لوگوں کو اخبار رسول اللہ اور فتاوی جو صحابہ کے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو اپنے اپنے انداز سے مل گئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ مثلا اہل عراق کو کچھ خاص صحابہ سے جو مرویات تھیں ان کو وہ پہنچی اور ان صحابہ کے فتاوی ان تک پہنچے۔ اچھا، جو مصر میں تھے یا جو شام میں تھے وہ صحابہ مختلف تھے جن کو وہ اخبار پہنچی اور اخبار کی وہ سمجھ اور وہ فتاوی جو ان صحابہ کا تھا۔ تو کہنے کہ میں اب مناسب نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو ہٹایا جائے ان فتاوی سے اور ان خاص احادیث سے اور خاص سنت کے ان ذخیروں سے جو ایک علاقے میں پہنچ گئی ہیں، تو وہ جس علاقے میں جس کو حدیث رسول اللہ اور فتاوی اصحاب رسول اللہ جس انداز سے مل چکے ہیں تو وہ ان کو فالو کرنے دیں، اور اس میں میں کوئی ایسا ڈسٹربنس پیدا نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو خلاصہ ہے امام مالک کے اس کلام کا۔ تو یہ ایک زبردست قاعدہ ہے، وہ کہتے ہیں قد احسن من انتہا الی ما سمع، جو آپ کو مل گیا سننے کو آپ نے وہیں پر بس کر دی، تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو کچھ اور سننے کو ملا ہو اخبار رسول اللہ سے یا صحابہ اور سلف کے اقوال سے، تو آپ نے وہاں پر بس کر رکھی ہوئی ہو، تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ یہ ہے تو ہے کہ کسی وقت البتہ جب یہ اختلاط ہوتا ہے تو، اور آپ کو تھوڑا سا اندازہ اس بات کا ہوگا اگر آپ کسی ایسے علاقے کے اندر رہے ہوں جہاں زیادہ مختلف علاقوں کے لوگ ہوں، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ امریکہ کے مطلب کسی بھی اسلامک سینٹر میں ہوں تو وہیں پر افریقی ممالک کے لوگ بھی ہیں، یہ مراکش کے، الجزائر کے، موریتانیہ کے، تو یہ سارے کے سارے مالکی مذہب پہ ہیں۔ وہیں پر آپ کو اردن کے اور فلسطین کے لوگ بھی ملیں گے، اور مصر وغیرہ کے بھی، اور انڈونیشیا اور ملیشیا کی، یہ سارے کے سارے شافعی ہیں۔ وہیں پر آپ کے سب کانٹیننٹ کے ملیں گے سارے کے سارے، اور سینٹرل ایشیا کے حنفی ہیں۔ وہیں پر آپ کو ملیں گے یہ جو جزیرہ عرب کے ہیں، سعودی عرب خاص طور پہ، تو یہ حنبلی ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ کسی بہت ساری چیزوں پہ، جنازہ پڑھانے کا طریقہ، وتر پڑھنے کا طریقہ، فلاں موضوع پہ، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہر مسئلے پر آپ کو چیپٹر کھولنے ہیں۔ بھئی جس علاقے کے اندر کچھ آثار، احادیث، اقوال، فتاوی، علمی مراجع معروف ہو گئے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ روزانہ آپ آ کر وہاں پر ڈسٹرب کیا جائے۔ اس کے باوجود اگر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے فہم کے بارے میں کہیں کہ ہاں اس کے بارے میں ایک خاص طریقہ تو اختیار کروں گا، مگر کیا پھر بھی حدیث رسول اللہ نہیں، میں نہیں جانتا، یا یہ ہے کہ میرا امام، یا نہیں، یہ نہیں ہے۔ حدیث رسول اللہ ہے تو ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ تھا یہ ان کے ہاں متفق علیہ تھا کہ آخری اسٹیشن جو ہے وہ حدیث رسول اللہ پر ہی آتا ہے۔ وقال سفیان الثوری ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل، اگر یہ تم کر سکو کہ اپنا سر بھی مت کھجاؤ مگر اس پر تمہارے پاس اثر ہو تم سے پہلوں کا کہ انہوں نے یہ کام کیسے کیا ہے تو کر لو، یعنی یہ بھی ایک مبالغے کا ہوتا ہے کہ اگر سر بھی مت کھجاؤ بغیر اس کے کہ تم سے پہلوں کا کوئی اثر ہو تم سے پہلے، نئی اپج دین کے اندر نکالنا کتنا برا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ تو ہوا ہے، وكانت الائمة بعد النبي يستشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة ليأخذوا بأسهلها، یہ تو ہوتا رہا ہے کہ ائمہ یعنی خلفاء اور امراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایماندار متقی قسم کے جو اہل علم تھے ان کے بارے میں مباح امور سے متعلق مشورے کیا کرتی ہے۔ استشارہ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، استشارہ ما ندم من استشارہ وما خاب من استخارہ، وہ ندامت اس کو نہیں کرنی پڑی جس نے مشورہ کیا ہو اور وہ ناکام نامراد نہیں رہا جس نے کہ استخارہ کیا۔ تو ایک استخارہ ہے اور ایک استشارہ ہے۔ استشارہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور استخارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو وہ استشارہ تو کرتے رہے، مشورہ وغیرہ اور فتاوی لینے کہ دیکھیں یار کوئی آسان قول جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈ دو کہیں، تو یہ تو چلتا رہا ہے. یاخذ باسهلها، تو سہولت کی طرف جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ، ہاں جب کتاب اور سنت کسی مسئلے پر واضح ہو جاتی رہی، لم يتعدوه الى غیری، تو اس پر سے پھر وہ کسی اور جگہ اور چیز کی طرف، تعدی کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف، مرض متعدی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں، تو اس کو چھوڑ کر پھر کہیں اور پھر وہ نہیں جاتے تھے. اقتداء بالنبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے طور پر اقتداء کرتے ہیں. جی مباح جو چیز جائز ہے، مباح جائز کو کہتے ہیں کہ جائز امور میں وہ آسان دیکھ لیتے تھے کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، تو پھر کیوں نہ آسان کو کیا جائے. مباح امور میں زیادہ آسان چیزوں کو اختیار کر لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں البتہ جب کتاب اور سنت سے ایک چیز واضح ہو جائے کہ بھی فلاں چیز تو مباح نہیں ہے مثلا، پھر کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ سہولت ہے اس میں آسانی، پھر کون سی آسانی پھر کون سی سہولت، سوائے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. وللامام احمد بن حنبل قصۃ لطیفۃ فی ھذا الباب، ایک نہایت لطیف سا قصہ ہے امام احمد کا اس باب میں. نقل عنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے ان سے. قال فيها احمد بن حنبل يستحب المتعة يعني متعة الحج، کہ احمد بن حنبل مستحب سمجھتے ہیں حج کے اندر متعہ کو. یہ ایک ہے متعۃ الزواج، جانتے ہیں نا وہ جو نکاح کا متعہ ہے جس کے کہ روافض ہی قائل ہیں، صرف اور صرف اہل سنت جو ہیں وہ متعۃ النکاح کے قائل نہیں ہیں. تو وہ تو ہے ایک اور چیز. متعۃ النکاح کا مطلب ہوتا ہے ٹائمڈ میرج، جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے کے لیے تم سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ حرام ہے. متعۃ الحج یہ ہے تو فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، جس نے ایک ہی سفر کے اندر عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، اس انداز میں کہ اس نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کی حالت سے وہ نکل آیا، بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم کیا، خوشبو بھی لگائی اور آپ دوسرے ہر قسم کے کپڑے بھی پہنے، جیسے عام لوگ مکہ میں رہتے ہیں ویسے رہے. اس کے بعد پھر 8 تاریخ کو اس نے یوم ترویہ کو وہ چلا گیا دوبارہ حالت احرام میں جا کر اور اس نے حج کیا. تو اس کو کہتے ہیں تمتع. اگر وہ درمیان میں احرام نہیں کھولتا، عمرہ کرتا ہے اسی سفر میں ہی عمرہ کرتا ہے اور احرام کی حالت سے باہر نہیں آتا ہے یہاں تک کہ حج کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قران. تو وہ قرن کا مطلب اقتران کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، تو وہ ہے قران. یہ وضاحت تھوڑی سی اس وجہ سے میں نے کی کہ اس مسئلے کے بارے میں اویس صاحب نے پوچھا بھی اور ویسے بھی تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنی تھی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک سوال بعض لوگ اٹھاتے ہیں، خاص طور پر روافض. تو اس کو کہتے ہیں متعۃ الحج. تو یہ کنفیوز نہ کیا جائے، وہ جو نکاح والا متعہ ہے اس کے ساتھ اس کو مکس نہ کیا جائے. تو احمد بن حنبل جو ہے وہ تمتع کو مستحب سمجھتے ہیں حج میں. وہ یأمر بها، اور اس کا حکم دیتے تھے، کہتے تھے لوگوں کو کرنے کے لیے. حتى يستحبه وغيره من الائمہ ائمۃ اہل الحدیث، یہاں تک کہ وہ بھی اور دوسرے ائمہ اہل الحدیث بھی مستحب سمجھتے ہیں لمن احرم مفردا او قارنا ان يفسخ ذلك الى العمرہ، کہ جو افراد کرے یا حج قران کرتے ہوئے کرنے کے لیے احرام باندھے، کہ وہ اس کو فسخ کر کے یعنی کینسل کر کے اپنی نیت کو اس کو صرف عمرے کے لیے کر دے. وہ یصیر متمتعا، تو وہ عمرہ کرے گا، احرام سے باہر آ جائے گا، پھر حج کرے گا. جب حج کا ٹائم آ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں متمتع. لأن الاحاديث الصحيحة جاءت بذلك، کیونکہ احادیث صحیحہ اس چیز کے ساتھ وارد ہوئی ہیں. حتى قال سلمة بن شبیب للامام احمد، یہاں تک کہ سلمہ ابن شبیب نے کہا امام احمد سے، یا ابا عبداللہ، یہ کنیت امام احمد کی، قویت قلوب الرافضہ، آپ نے رافضہ کے دلوں کو بہت خوش کر دیا. لما افتیت اہل خراسان بالمتعہ، اس وجہ سے کہ آپ نے اہل خراسان کو حج تمتع کا فتویٰ دیا ہے. آپ کو بتایا مطلب ہے کہ روافض جو ہیں وہ دونوں متوں کے قائل ہیں، وہ جو جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں وہ بھی اور جس کو ہم مستحب سمجھتے ہیں وہ بھی، اس وجہ سے کہ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
لوگوں کو متع سے روکا تھا، اور اس پر بہت بڑا بھی کلام کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا۔ صحیح مسلم کے اندر جو ایک حدیث آتی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ کرہت ان یکونوا معرسین تحت الاراک او فی الاراک۔ یہ اراک ایک بہت ہی جھاڑی نما سا درخت ہوتا ہے، بہت ہی نیچا سا، کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مجامعت کرتے پھریں ان جھاڑیوں کے اندر۔ تو آپ کو پتا ہے مطلب حضرت عمر کے زمانے میں یک لخت دنیا فتح ہو گئی، آپ کو پتا ہے یک لخت، یعنی کیا مکہ کی مطلب یہ آل سعود کی کرینیں تو تھی نہیں اس وقت، مطلب اور نہ ہی مسلمان اتنے فارغ تھے کہ وہ مطلب یہی کریں گے، وہ جہاد بھی مطلب کہ کرتے تھے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال یا 2 سال کے اندر ہی فٹافٹ مکہ میں وہ بلڈنگوں کے بلڈنگ بن جائے؟ مطلب ہے کہ دنیا آدھی یک لخت یعنی 2-3 سالوں میں مفتوح ہوگی، اور مکہ کی کیپیسٹی جو ہے وہ کتنی ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ تمتع میں یہ ہوتا ہے، حج تمتع میں، کہ آپ عمرہ کر کے بالکل حالت احرام سے نکل آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اصیب النساء، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ تو حضرت عمر نے جو اس کی ایک وجہ بیان کی ہے جو کہ صحیح مسلم میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ جھاڑیوں کے اندر جو ہے یہ اپنی عورتوں سے مباشرت کرتے پھریں اور پھر اٹھ کر تو حج کو چل پڑیں۔ اور امام قرطبی جو ذکر کرتے ہیں تفسیر میں اسی آیت کے تحت ہی وہ بیان کرتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الحج، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ حضرت عمر نے جو منع کیا تو اس کی اہل علم نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ لوگ اتنا زیادہ تمتع کی طرف مائل ہو گئے تھے کہ قران اور افراد تقریباً چھوٹ گیا تھا۔ تو حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے کئی سارے جو ہیں وہ شعائر اور حج جیسے جو ہے امور اس میں بہت ساری چیزیں متروک ہو جائیں، تو انہوں نے کچھ دیر کے لیے اس کو جو ہے وہ موقوف کیا اور کہا کہ آپ تمتع نہ کریں۔ البتہ وہ جو چیز ہے کہ عمرہ یہ جو ہے فسخ کرنا، ایک وہ چیز بھی ہے جس پر حضرت عمر بعض لوگوں کو سزا بھی دیتے تھے، اس چیز کو اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے فسخ کرنا۔ حضرت یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فسخ کرنا ہے نا کہ ان یفسخ ذلک الی العمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فسخ کروایا تھا، یعنی لوگ حج کی ہی نیت کر کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اپنا احرام ختم کر دو، اپنی عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، اور جب حج کا دن ہوگا تو اس وقت تم دوبارہ جو ہے وہ احرام کی حالت میں چلے جانا۔ تو وہ حضرت عمر اس بات کے قائل ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اور بھی کئی سارے صحابہ اس بات کے قائل ہیں۔ حضرت امام احمد نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ ویسے کہتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے اپنی جگہ پہ وہ حدیث صحیح بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا فہم جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فسخ کرنا ہے یہ خاص اس سال کے لیے تھا۔ فسخ کرنا، حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ فسخ تو آپ نہیں کریں گے، اگر آپ نے ایک نیت کی ہوئی ہے تو اس کو چلائیں گے، اس کو فسخ تو نہیں کر سکتے۔ فسخ کرنا اسی سال کے لیے تھا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ قریش اور جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حج کے مہینوں کے اندر عمرہ جو ہے افجر الفجور ہے، سب سے بڑی بدکاری ہے، بہت بڑا گناہ ہے عمرہ کرنا ان مہینوں کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ تم عمرہ ختم کرو، وہ اپنا احرام ختم کرو اور اس کو صرف عمرہ کرو، تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ انہوں نے عمرہ ہی کیا ہے، ابھی حج بعد میں ہوگا، اور اس کو تاکہ دونوں کو مکس نہ کیا جائے۔ تو یہ حضرت عمر کی رائے ضرور تھی کہ فسخ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، اور یہ صرف حضرت عمر کی نہیں اور بہت سارے اہل علم کی بھی ہے، مگر یہ کہ حج تمتع سے عمومی طور پر روک دینا حضرت عمر کا، وہ اس کی وجوہ ہیں جو کہ بیان ہوئی ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بھی ملتا ہے، اور امام قرطبی نے بھی اس کی ایک وضاحت کی۔ بہرحال لیکن آپ کو بتایا کہ رافضہ جو ہیں یہ تو حضرت عمر کی کوئی ایک بات مل جائے اس کو نہایت غلط رنگ، آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کے ساتھ بغض کیوں ہے، پتہ ہے آپ کو کس وجہ سے؟ یہ جو ساسانی جو ان کی جو تھی امپائر جو ہے، کس نے گرایا اس کو؟ یعنی عربوں میں سے کون تھا خلیفہ جس نے ایران کو مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اس مجوسی ایران کو؟ حضرت عمر۔ تو حضرت عمر نہیں ہضم ہوتے ان کو، کوئی بھی ہضم ہو جائے حضرت عمر ان کو ہضم نہیں ہوتے۔ ابھی بھی ایران کے اندر
وہ فیروز اللولو جو ہے المجوسی، اس کا جو ہے وہ دربار بنایا ہوا ہے، جس پر سب کے سب جو ہے وہ مراسم عبادت بھی، جیسے یہ ہمارے یہاں مزار ہے تو مزار باقاعدہ پوجا جاتا ہے، جیسے حضرت عمر کو قتل کیا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ شیعہ، تو اب یہ ہے کہ کیونکہ شیعہ بھی متع حج کے قائل ہیں تو اس وجہ سے امام احمد بن حنبل اپنا وہ بدل دیں. وہ کہتے ہیں، شبیب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ امام احمد سے کہ آپ نے تو رافضہ کا جو ہے نا دل خوش کر دیا یہ فتویٰ دے کے کہ متع حج جو ہے وہ صحیح ہے، کر لو. فقال یا سلمہ، امام احمد کہنے لگے یا سلمہ کان یبلغنی عنک انک احمق، مجھے یہ بات پہنچتی رہی ہے کہ تم احمق ہو. وکنت ادفع عنک، اور میں تمہارا دفاع کیا کرتا تھا کہ نہیں. والآن قد ثبت عندي انك احمق، اب مجھے ثابت ہو گیا کہ تم واقعی احمق ہو. عندي 11 حدیثا صحیحا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 11 حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے صحیح. اترکها لقولک، تیرے اس کہنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں سب کو چھوڑ دوں. مطلب ہے کہ حدیث جو ہے وہ جو بھی ہے، چاہے کسی اہل بدعت کی کسی خاص مسئلے پہ تائید بھی ہوتی ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. ولہذا قال ابن القیم وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، کہ سلف پر نہایت گراں گزرتا تھا، شدید گزرتا تھا معارضۃ النصوص، نصوص کی معارضت کرنا، نصوص کے ساتھ کانٹراڈکشن کرنا، بآراء الرجال، رجال کی آراء، محض رجال کی آراء کی وجہ سے. چاہے وہ رجال سے مراد یہاں پر ائمہ دین ہیں، ائمہ بڑے بڑے جو ہیں وہ ولا یقرون ذلک، اور اس کو وہ بالکل صحیح نہیں ٹھہراتے. انا اقرہ علی ھذا، یہ آپ کو حدیث تقریری بھی یہ کہتے ہیں کہ اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے، تو یہ اقرار ہوتا ہے، خاموشی اختیار کر لینا اور کسی کو مطلب ہے کہ ٹھیک قرار دے دینا، تو اس کو بالکل وہ گزرنے نہیں دیتے تھے. ومن الامثلة التي يحسن ذکرها في هذا الباب، ان مثالوں میں سے جن کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے، یحسن ذکرها في هذا، اس باب میں، ان الامام عبد الله بن الزبیر الحمیدی قال، امام حمیدی کہتے ہیں، روى الشافعی یوما حدیثا، امام شافعی نے ایک دن ایک حدیث بیان کی. فقلت اتأخذ به، میں نے کہا کہ آپ بھی اس حدیث کو لیتے ہیں. فقال رأیتنی خرجت من کنیسہ، تم نے یہ دیکھا ہے کہ میں چرچ سے نکل کر آ رہا ہوں، مطلب میں نے حدیث بیان کیا تو آپ بھی اس حدیث کو لیتے ہیں، کیا مطلب ہے میں بھی اس حدیث کو لیتا ہوں. رأیتنی خرجت من کنیسہ، مجھے تم نے گرجا سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. او علی الزنار، یا پھر میں نے وہ زنار، وہ ایک پیٹی تھی جو خاص نشان ہوتا تھا مذہبی دینی ان کا نصارہ کا، میں نے وہ زنار باندھ رکھی ہے اپنے پیٹ پہ. حتی اذا سمعت من رسول اللہ حدیثا لا اقول به، یہاں تک کہ میں رسول اللہ سے ایک حدیث سنوں گا پھر اس کا قائل نہیں ہوں گا، پھر وہ نہیں کروں گا، ویسے صرف روایت کروں گا، اس کو میں تسلیم نہیں کروں گا. ونظیر هذا، نظیر کا مطلب اس سے ملتا جلتا ہے. ونظیر هذا ان محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، یہ ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں، قال قلت لاحمد ابن نصر وحدث بخبر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد بن نصر مروزی بہت بڑے محدث ہیں کہ میں نے ان سے کہا، جبکہ وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک خبر بیان کر کے دی تھی کہ اتأخذ به، میں بھی ان کو یہ کہہ بیٹھا کہ آپ بھی یہ لیتے ہیں، اتأخذ به، آپ بھی یہ لیتے ہیں. فقال ابن خزیمہ، کہنے لگے، اترى علی علی وسط زنارا، میں نے اپنے درمیان میں یعنی پیٹ پہ میں نے زنار باندھ رکھی ہے کیا. لا تقل لخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتأخذ به، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آئی ہو تو یہ مت کہا کرو کہ آپ بھی اس کے قائل ہیں، آپ بھی لیتے ہیں یہ. وقل اصحیح هو ذا، بس صرف یہ پوچھا کرو یہ صحیح ہے حدیث. فاذا صح الخبر عن النبی قلت به شئت ام ابیت، یا قلت به شئت او ابیت، جب خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو جائے تو پھر تم وہی کہو گے، وہ اسی بات کے قائل ہو گئے، چاہو یا مت چاہو. ابا یا ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، چاہو یا مت چاہو تمہیں وہی قبول کرنا ہے. وامثلۃ هذا الباب كثيرة جدا، اس کی بے شمار مثالیں ہیں. وفيما ذکر کفایہ، مگر جتنا ذکر ہو گیا اس میں کفایت ہے، کافی ہیں انشاءاللہ لبیان المقصود، کیونکہ مقصود جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. وبهذا يتبين ان الكتاب والسنة هما اصل الاستدلال، تو اس سے یہی چیز واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب اور سنت جو ہے استدلال کی جڑ ہے.
جو جہاں سے پھوٹے گا استدلال آپ کا، وہ کتاب اور سنت ہے. وہما المعیار، یہی دونوں معیار ہیں، الذی توزن به الاراء والاجتہادات، جن کے ذریعے سے آپ تول لیں گے، توزن وزن کیا جائے گا آراء کا اور اجتہادات کا. ولا يستقيم ایمان المرء الا بتعظیمہما، اور ہرگز استقامت اختیار نہیں کرے گا آدمی کا ایمان مگر ان دونوں چیزوں کی تعظیم کرنے سے. وامتثال ما دل علیہ، اور اس پر عمل پیرا ہونے سے جس پر دلالت کی ہو ان دونوں نے، یعنی کتاب اور سنت نے، خواہ وہ قول ہو، خواہ وہ فعل ہو، خواہ وہ اعتقاد ہو. ويلخص الطحاوی منهج اہل السنہ بقولہ، امام طحاوی آپ کو بتائیے عقیدہ طحاویہ کے جو مؤلف ہیں، وہ تلخیص کرتے ہیں منہج اہل سنت کی اس معاملے میں. کہتے ہیں نہایت خوبصورت لفظ ہیں ان کے، ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظہر التسلیم والاستسلام، کہ اسلام کے قدم کبھی ثابت نہیں ہوتے، کبھی جم کے نہیں چل سکتے مگر، ظاہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ، علی ظہر التسلیم والاستسلام، مگر تسلیم اور استسلام کی پیٹھ پر ہے. یعنی اسلام کے قدم کبھی جم نہیں سکتے مگر استسلام اور تسلیم کی پیٹھ پر ہے. فمن رام علم ما حفر عنہ علمہ، رام یرام کہتے ہیں قصد کرنا، آپ کو پتا ہے منزل مرام ہم بولتے ہیں اردو میں، تو رام یرام کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا. تو جو آدمی قصد کرے، علم ما حفر عنہ علمہ، اس چیز کو جاننے کا جس کو کہ منع کر رکھا ہوا ہے، یعنی جو علم جو ہے وہ دیا نہیں گیا ہے. یہ کون سا ہے؟ عقائد کے معاملے میں اپنی اٹکل پچو لگانا، مطلب ہے کہ جو تو دیا گیا وہ تو لے لیں گے، جو نہیں دیا گیا ہے اس کو ہم کھوج نہیں لگائیں گے. تو جس نے وہ قصد کیا کہ جو نہیں بھی دیا گیا میں اس کو بھی جاننے کی کوشش کروں گا. وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، اور جو بتا دیا گیا اس کو ساتھ تسلیم پہ وہ قناعت نہیں کرتا ہے، اس کا فہم جو ہے وہ جو بتایا گیا اس کو تسلیم کرنے پہ قانع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. حجبہ مرامہ عن خالص التوحید، تو اس کا یہ جو قصد کرنا ہے، اس کا یہ جو قصد ہے وہ اس کو خالص توحید سے محجوب کر دے گا، یعنی پردے میں ڈال دے گا، اس کو پہنچنے ہی نہیں دے گا. جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا رشتہ ہے، اس کو وہاں پر پہنچنے نہیں دے گا. وصاف المعرفت و صحیح الایمان، صحیح معرفت اور صحیح ایمان تک اس کو پہنچنے نہیں دے گا. امام بربہاری ایک بہت بڑے ائمہ سنت میں سے ایک امام ہو گزرے ہیں. وہ ان کا قول ہے، اذا سمعت الرجل يطعن على الاثار، جب کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو آثار ہیں ان کے اندر تان کرتا ہے، مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ صحابہ کی رائے، کیا ہوتا ہے صحابہ، مطلب ہے یہ امام مالک، یہ امام ابو حنیفہ، یہ سعید ابن جبیر، یہ حسن بصری، عمر ابن عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ، سعید ابن المسیب، اوزاعی، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، اور وہ حیران ہوتا رہتا ہے کہ یار یہ کیا نام لیے جا رہا ہے. تو کہتے ہیں اذا سمعت الرجل يطعن على الاثار، آثار جو ہیں جو پہلے سے جو پائے گئے ہیں اقوال دین کے بارے میں، ان کے اندر تان کرتا ہے، او یرد الاثار، یا ان کو رد کرتا ہے، او یرید غیر الاثار، یا ویسے ہی آثار کے علاوہ چیزوں کو وہ چاہتا ہے مجھے وہ ملے، آثار کے پیچھے نہیں چلتا ہے. فتہمہ علی الاسلام، تو اس کو اسلام کے معاملے میں متہم ٹھہرا دو، اس کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی عدالت ثابت کر دینا، اس کو متہم ٹھہرا دو. ولا تشک انہ صاحب ہوا مبتدع، اور یہ شک بھی مت کرو کہ یہی شخص صاحب ہوا ہے اور بدعتی ہے، مبتدع ہے. وقال ابن تیمیہ نے کہا، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ، اہل سنت پر جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے وہ کیا ہے؟ اعتصامهم بالکتاب والسنہ، وہ ان کا کتاب اور سنت سے چمٹ جانا ہے. فَكَانَ مِنْ الْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، صحابہ اور ان کے جو تابعین تھے یا ان کے جو پیچھے چلنے والے احسان کے ساتھ، ان کا کے متفقہ اصولوں میں سے یہ ہے، انه لا يقبل من احد قط ان يعارض القرآن برأيه، کسی سے یہ بات قبول نہیں کی جائے گی کبھی بھی
کہ وہ قرآن کے ساتھ معارضت کرے محض اپنی رائے کی بنیاد پر، ولا ذوقہ یا اپنے ذوق کی بنیاد پر، ولا معقولہ یا اپنی عقل میں آ جانے والی بات کی بنیاد پر، ولا قیاسی اور نہ قیاس، ولا وجدی اور نہ جی وجد آیا ہوا ہے مجھے میرا تو دل ہی کچھ کہہ رہا ہے، تو مطلب اس کی بنیاد پر بھی وہ کتاب کے ساتھ کانٹراڈکٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فإنهم ثبت عنهم بالبراہین القطعیات والآیات البینات، اہل سنت سے یہ چیز جو ہے براہین قطعیات اور آیات بینات کے ساتھ ثابت ہے، ان الرسول جاء بالہدی ودین الحق، کہ رسول جو ہے وہ خدا اور دین حق کے ساتھ آیا ہے، وان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور قرآن ہی ہے جو اس راستے کی طرف چلاتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے جو کہ قویم ترین ہے، جو کہ استقامت والی ہے اور سیدھے راستے والی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح امام تیمیہ قال فمن بنى الكلام في العلم الاصول والفروع، جس نے علم کے اندر اپنے کلام کا مطلب ہوتا ہے اپنا موقف یا اپنا مسلک یا اپنا جو مذہب ہے اس کو بنایا اصول کے اندر اور فروع کے اندر، الکتاب والسنت والآثار الماثورۃ عن السابقین، ان چیزوں پر فقط اصاب طریق النبوہ، اس نے نبوت کے جو طریقے ہیں اس کو ہٹ کر لیا، اس کو ٹچ کر لیا، وہ پہنچ گیا۔ اصابہ کا مطلب ہے نا، یہ مصیب ہے نا، المجتہد اذا اصاب، آپ کو پتہ ہے اصابہ کا لفظ کہاں سے ہے؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت ہے کیونکہ بہت زیادہ ملتا ہے یہ ان تمام کے تمام علوم میں۔ اصابہ هو اصابہ و فلان اصابہ و فلان اخطا، المجتہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب فله اجران وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، کیا مطلب ہے؟ اصابہ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے نشانے پر لگانا، وہ حدیث ابن عباس میں ہے نا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہ یہ جان لو کہ جو تمہیں لگ گیا نا، جو تقدیر کا جو تیر جو ہے جو تمہیں لگ گیا وہ تمہیں جو ہے وہ مس کرنے والا، یخطئ کا مطلب ہوتا ہے مس کر جانا، یخطئ کا مطلب مس کر جانا، تو وہ تمہیں مس کر جانے والا نہیں تھا، اور جو تمہیں نہیں لگا ہے وہ تمہیں لگنے والا نہیں تھا، یعنی جو تم پر نہیں لگا ہے وہ لگنا بھی نہیں تھا تمہیں۔ تو اصابہ کا مطلب ہوتا ہے ہٹ کرنا یا ٹچ کرنا یا وہاں پر پہنچ جانا جہاں پر آدمی پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کا الٹ ہے خطا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا تو اس نے عین نبوت کا جو راستہ ہے اس کو ہٹ کر لیا، اس نے وہ پہنچ گیا وہاں پہ، جس نے یہ روٹ اختیار کر لیا۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَنَى الْإِرَادَةَ وَالْعِبَادَةَ وَالْعَمَلَ وَالسَّمَاعَ، جس نے یہ ساری چیزیں کوئی بنیاد بنا لی، المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية، چاہے وہ قلبی اعمال ہوں، یہ ہے جامعیت اہل سنت کے منہج کی، محض نماز کا طریقہ نہیں، کہتے ہیں یہ الاصول باصول الاعمال وفروعها من الاحوال القلبیہ، قلبی احوال بھی، یہ بھی تابع ہونے ہیں کتاب اور سنت کے، کیسے رسول اللہ کو دیکھا اور کیسے اصحاب رسول اللہ سے کیا ملتا ہے، تو یہ ہے قلبی، یہ نہیں ہے کہ قلبی اعمال اور قلبی ریاضتیں اور قلب کی اصلاح کے لیے جو ہیں جو چیزیں وہ ہوں جو پہلے 100-150 سال ملتی ہی نہیں ہے، کہیں پہ بعد میں جا کر ملتی ہیں، جیسے ادھر سلف کا زمانہ ختم ہوتا ہے ویسے یہ چیزیں نکل آتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی یہ ایک چیز کافی نہیں ہے آپ کو۔ کہتے ہیں من الاحوال القلبیہ والاعمال البدنیہ، جس نے ان چیزوں کو کیا علی الایمان والسنت والہدى الذي كان عليه محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فقد اصاب طریقۃ النبوہ، تو اس عمل میں بھی اسی نے طریقہ نبوت کو ٹچ کر لیا، ہٹ کر لیا، پہنچ گیا وہاں پہ۔ وہذہ طریقۃ ائمۃ الہدى، یہی ہے ائمہ ہدی کا طریقہ کار۔ یہ یہاں پر ہمارا یہ جو تھا ایک ختم ہو گیا، ایک مبحث۔ آپ کو کیا عنوان تھا بھلا اس کا؟ کسی کو یاد ہے کیا تھا عنوان؟ یہ تعظیم نصوص، اہل سنت کا منہج جو ہے باب، یہ پورا باب ہی اہل سنت کا منہج ہے۔ 2 باب ہیں اس میں، 2 باب ہیں، یہ باب ہے اہل سنت کا منہج، اگلا باب ہوگا اہل بدعت کا منہج، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو مطلب کہ ہے اس باب کے اندر ہی انہوں نے ایک تو تمہید باندھی تھی، پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اہل سنت کا جو منہج تلقی ہے وہ ان باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ ہے کہ تعظیم نصوص کتاب اور سنت کی، دوسرا پھر یہ ہے کہ الاعتماد علی السنت الصحیحہ،
یہ البتہ نہیں ہے کہ تعظیم نصوص کرتے ہوئے آپ جو بھی مجھے سنا دیں میں جو جی حدیث رسول اللہ تو میں نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر سنت کو کی چھان پھٹک جو ہے اس میں بھی حد کر دیتے ہیں اہل سنت. سنت کی چھان پھٹک کرنا، حدیث کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہنا کہ واقعتاً رسول اللہ نے کہا ہے، اس پر البتہ حد بے حد و ایسا، یعنی جتنی محنت کی ہے آپ ذرا تصور کر لیں، یعنی اتنی محنت کی ہے 100-150 سال میں ہزاروں لوگوں نے یعنی مشرق کو مغرب سے ملا دیا. کوئی مطلب یہ طیارے اور یہ جو ٹرینیں اور یہ سارا کچھ نہیں، خچروں، گھوڑوں، گدوں، پیروں پر چلتے ہوئے ایک بندہ، تصور کر لیں ذرا، جغرافیہ کبھی کھول کر دیکھا کریں کہ نکلتا ہے وہ یہ سینٹرل ایشیا سے اور شام اور مصر تک جاتا ہے ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے. یعنی یہ تصور ہے. بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ ان کے لیے یہ بہت قیمتی چیز ہے تو اس وجہ سے وہ اس کی چھان پٹک کرنا، اس تک پہنچنا، اس کی تلاش کرنا، اس میں بھی پھر وہ حد کر دیتے ہیں. یعنی کہ دوسرا جو اصل ثانی ہے تو وہ یہ ہے سنت صحیحہ پر ہی اعتماد کرنا. امر اللہ سبحانہ وتعالی بطاعت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آیات کثیرہ. بہت ساری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کئی ساری آیات کا مطلب بہت واضح ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. وثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے ومثلہ معہ، اور اس کی ایک مثل اس کے ساتھ. قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ. فكل ما ثبت عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فهو حق وصدق لا ريب فيه. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ثابت ہو جائے وہ تو حق ہے اور صدق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی واضح کرنے والی ہے، توضیح کرنے والی ہے اور بیان کرنے والی ہے اللہ کی کتاب کو. یہ جو سورۃ نحل کی آیت ہے البتہ اس پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے کیونکہ اس میں جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، اور اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اہل سنت کا منہج تلقی پورے کا پورا اس ایک آیت میں ہے تو یہ کہنا شاید مبالغہ نہ ہوگا. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. بینات کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ. اور ہم نے نازل کیا تجھ پر ذکر کو، جسے مراد ہے قرآن مجید، لتبین للناس، تاکہ تو بیان کر دے لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ان پر، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ لوگ بھی سوچیں، فکر بھی استعمال کریں. یہاں پر ایک تو جو ہے نا وہ یہ قرآن مجید کے ان خاص مقامات سے ہے جس میں بصراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خاص رول ہے وہ بیان ہوا ہے کہ قرآن کا عملی بیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے اور کسی کا یہ منصب نہیں ہے. کیا ہے وہ چیز جس کو بیان کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس کو سنت کہتے ہیں. آپ کچھ بھی کہہ لیں، اگر کوئی بندہ سنت کا قائل نہیں ہے تو یہ ہے نا کہ اب ورنہ ہونا کیا تھا کہ جی ہم نے یہ بیان کر دیا اور تیرا کام یہ ہے کہ تو ان کو پڑھ کر سنائے. ایسی آیتیں بھی آتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے تو ان کو پڑھ کے سنا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ کتاب ربک، اور اس طرح کے کئی سارے جو ہے مقامات ہیں. یتلو علیہم آیاتی، تو وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بیان رسول اللہ کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. اور جو رسول اللہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس آیت کے اندر اور ان کے منصب کے بموجب ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کتاب اور اس کا بیان عملی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک چیز تو جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے. جی زبور، زبور کی جمع ہے. زبور کا مطلب ہوتا ہے صحیفہ، اسکرپچر جسے آپ کہتے ہیں. اچھا، ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ بھی تفکر کریں. یہ جو ہے استیعاب انسان کا، یہ بہت سارے ہمارے ہاں
یہ چیز جو ہے وہ مس کر دی جاتی ہے کہ یہ اہل سنت کا منہج ہے کہ کتاب اور سنت نہیں، کتاب اور سنت نہیں بلکہ فہم بھی صحیح، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر رہنمائی اور زیر سرپرستی اور زیر نظر ہی ہونا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو نزول ہونا ہے ایک چیز کا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہونا ہے اور ان لوگوں نے سمجھنا ہے، اور تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہونی، اور پھر بعد کے لیے یہ پورے کا پورا اثاثہ ایک حجت کے طور پر آنا ہے کہ جس نے دیکھنا ہے کہ کیا تھا جو نبی انسانوں کو دے کے گیا ہے، وہ یہ ہے ایک تنزیل، ایک بیان اور ایک فہم، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ امام نے قیم نے بھی اس آیت پر جو ہے بہت زور دے رکھا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو انسانی جو رول ہے وہ بہت بڑا ہے، مطلب ہے کہ یہ ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ایک جو ہے نا وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ جی ہر چیز کا حل کتاب اور سنت ہے، ہر چیز کا دین شریعت میں ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ ہر چیز دین میں ہے، ہر چیز کتاب اور سنت کے اندر ہے، ہر چیز شریعت میں ہے، ہر مسئلے کا حل جی کتاب اور سنت، لیکن یہ ہے کہ کتاب اور سنت سے حل نکال کر دینا اپنے زمانے کو اور اپنے دور کو اور اپنے واقعے کو، یہ کس کا کام ہے؟ کتاب و سنت خود کرے گی، یہ خود نہیں کرے گی۔ یہ جو رول ہے نا، آپ کیا اپنے زمانے کے اندر کتاب کے اور لوگوں کے مابین وہ ایک تعلق بننا تاکہ آپ کتاب کو سمجھیں اور اس کو پھر معاشرے کے اندر لے کر آئیں، یہ جو پہلو ہے اہل سنت کے منہج کا، یہ تقریباً مفقود ہے ہمارے عمومی اس وقت کا جو بیان ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو ہے نا یہ مکمل ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ایک تصور جو کہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں پر وہ خاص طور پر اس چیز کو یہ لے کر آئے ہیں سنت کی حجیت کے طور پر، اور سنت کی حجیت پر جو قطعی ترین جو مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر ان میں سے ایک ہے۔ اگلی آیت، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، رسول ہے تم پر آیات بیان کرتا ہے بینات، تاکہ نکالے وہ ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا؟ کر دیا، لوگوں کو نکال کر روشنی میں لے کر آنا۔ تو پھر وہ روشنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے صحابہ کی، تو کیا وہ روشنی کے اس روشنی کے علاوہ بھی کوئی اور روشنی ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی جو ہے وہ ایک چیز ہے جو کہ سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً نکال لانا لوگوں کو روشنی میں، تو یہ ایک زمین پر ہونے والا عمل ہے، صرف آسمان سے اترنے والی چیز نہیں ہے، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے اور وہ ہمارے لیے اصل الاصول ہے دین کو اور آسمانی امانت کو سمجھنے کے حوالے سے۔ اور اسی طرح فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، آیات کو پڑھ کر سنانا، یہ جو اگر تو صرف قرآن مجید ہے تو ختم ہو گیا، یتلو علیہم آیاتہ، آگے کا وہ یزکیہم، عملاً وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے انہی آیات کی بنیاد پر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں بہت سارے جو مفسرین انہوں نے حکمت کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے علاوہ کوئی چیز ہے یہ حکمت، یہ تو طے ہے کہ یہ کتاب ہے تو دوسری کوئی چیز حکمت ہے، تو کتاب تو قرآن مجید ہو گیا، تو حکمت کیا ہے پھر؟ تو حکمت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سکھاتے بھی ہیں، کیونکہ آگے چل کر اور شاید کل کو وہ جو ہم مقدمہ اصول تفسیر پڑھیں گے امام ابن تیمیہ کا، تو اس میں بھی وہ جو چیز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے 3 مقاصد ہیں اترنے کے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، یعنی اس کو پڑھنا ہی عبادت ہے، یعنی اس کے مقاصد میں کہ بہت پڑھا جائے زمین پر، یہ یعنی ورد ہو، پوری دنیا ورد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے کلمات ہیں اس کے ہاں سے آئے ہوئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ مزہ لے کے، لطف لے کے، ڈوب کر، تو مطلب اس کا وہ ہو، اس کی گونج ہو زمین پر قرآن مجید کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے،
یہ بھی باقاعدہ وہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ پھر اس سے عمل برآمد ہو جائے دنیا کے اندر. تو یہ تین جو ہے محور ہیں قرآن مجید کے جو مقاصد ہیں. تو یہ تینوں محور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی برآمد کروائے ہیں. یہ مطلب اہل سنت کا جو اصل میں جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور برآمد کرائے. کتاب بھی وصول کی اللہ سے اور اس کو مطلب پڑھا، اس کو لوگوں کو سمجھایا بھی اور اس سے عمل تک کروا لیا صحابہ سے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہیں ایک مجموعی معنی میں. اور یہ جو ہے تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہی جو چیز نازل ہوئی اس کو پڑھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بدرجہ اتم پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا، سنا دینا. تو دوسرا کیا ہے؟ اس کو پھر سمجھا دینا. وَيُعَلِّمُهُمْ الگ سے کہا ہے نا، ورنہ یتلو علیہم کے بعد کیا ہے؟ مطلب سب لوگ دانا ہیں، یعنی جو صحابہ ہیں. آپ کو پتا ہے وہ جو عرب ہیں، مطلب ایک بار کسی وہ عکاز کا جو ایک سوق لگتا تھا، اس میں سال کے اندر ایک لگتا تھا، اور جس کسی شاعر نے آ کر وہاں پر کلام اس نے سنایا، اپنا وہ مطلب ایک لمبے سے لمبا قصیدہ جو ہے ایک بار سنایا تو وہ بیشتر لوگوں کو یاد ہو گیا. کمال کے حافظے ہوتے تھے ان عربوں کے، صحرائی لوگوں کے. تو یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ نہایت کافی ہے ویسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سب عرب ہیں اور یہ کلام عربی میں ہے، پڑھا دیا، بول دیا، انہوں نے سن لیا. مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا محض ایک حصہ ہے. یتلو علیہم آیاتی، پھر اس کے بعد اس کو سمجھانا بھی ہے، دماغوں کے اندر اور دلوں کے اندر اس کو اتارنا ہے اور یقین کرنا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے اترا. تو اس کے لیے کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر یہ کہ اس کو برآمد بھی کرنا ہے عمل کے صورت میں بھی، جو کہ قلب سے لے کے رویوں تک اور اسلوب تو وہ یزکی ہے. تو یہ جو تزکیہ ہے قرآن مجید کے ذریعے سے حالت بدل لینا ان کی، قلوب سے لے کر اذہان تک اور اعمال تک، یہ سارا ہی تزکیہ ہے. تو ان کو پھر تزکیے سے بھی گزار دیا. تو یہ عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اتم کروا لیا، اور یہ سارے کا سارا پھر ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے بہترین اثاثہ. یعنی اس سے قیمتی چیز دنیا میں زمین پر کوئی ہے نہیں، پائی نہیں جاتی. اسی سے ملتی جلتی آیتیں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہیں. جو اگلی آیت بھی ہے وہ بھی اسی طرح کے مضمون پہ ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے بھی دیکھ لو کہ کیا حالت تھی، اور اس کے بعد آ کے جب یہ معجزہ ہوا تو پھر دیکھو کہ ان کا کیا حال بنا. وقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقواما یترکون ما جاء فی السنۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی. دمہ یدمو کا مطلب مذمت کرنا. کچھ اقوامن کچھ لوگوں کی، ایسے لوگوں کی جو یترکون ما جاء فی سنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت میں آیا ہے جو اس کو ترک کر دیتے ہیں، ان کی مذمت کی ہے. فقال الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على اريكته. خبردار، کیا ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی جس کو میری حدیث پہنچے، مجھ سے حدیث پہنچے، اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اپنے تکیے پر. فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ، کہتا ہے ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ تو کتاب اللہ ہی کرے گی. فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، تو جس چیز کو ہم اس میں حلال پائیں اس کو ہم حلال کر لیں گے. وما وجدنا فیہ حراما حرمناہ، اور جس چیز کو ہم اس میں حرام پائیں اس کو ہم حرام ٹھہرا دیں. وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ عز وجل، اور یقیناً جس چیز کو اللہ کا رسول حرام کر دے وہ ویسی ہی ہے کما حرم اللہ، جیسی کہ اللہ نے حرام کی ہے. ومن بدائع مواقف الصحابہ رضی اللہ عنہم، بدائع ہوتا ہے مطلب بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی مطلب زبردست قسم کا، یونیک جسے کہتے ہیں نا بدیع. صحابہ کے بڑے بڑے زبردست مواقع جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمران بن حسین جو ہیں کان جالسا ومعه اصحابہ، ان کے ساتھ دوسرے صحابہ بیٹھے تھے. فقال رجل من القوم، ان لوگوں میں سے ایک بولا لا تحدثونا الا بالقرآن، ہمیں مت بتایا کرو مگر قرآن سے ہی. فقال له، عمران کہنے لگے ادنو، ادھر یہ مطلب اس میں تھوڑا سا اس کو جھنجھوڑنا بھی ہے. ادنو، دنا یدنو، آپ کو پتا ہے دنا یدنو کا مطلب قریب ہونا. ادنو، قریب ہو جا، ادھر.
فقال تو کہنے لگے ارأیت، یہ صحابی ہے، تو فرمانے لگے ارأیت لو وکلت، وکلا یکلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دینا، کسی کے سپرد کر دینا. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مجھے میرے اپنے آپ کے سپرد نہ کرنا اے اللہ ایک لحظے کے لیے بھی، تو کسی چیز کے سپرد کر دینا، چھوڑ دینا اس کے لیے. ارأیت لو وکلت انت واصحابک الی القرآن، اگر تجھے اور تیرے اصحاب کو چھوڑ دیا جائے قرآن تک کے لیے کہ صرف قرآن ہی سے لوگے. اکنت تجد فیہ صلاۃ الظہر اربعا، کیا تم پاؤ گے اس میں صلاۃ ظہر 4، وصلاۃ العصر اربعا، والمغرب ثلاثا، مغرب 3 رکعات، تقرأ فی اثنتین، 2 میں تم نے جو ہے وہ سورت پڑھنی ہے. ارأیت لو وکلت انت واصحابک الی القرآن، سب تم سمجھتے ہو کیا خیال ہے اگر تجھے اور تیرے اصحاب کو چھوڑ دیا جائے قرآن کے لیے ہی. اکنت تجد الطواف بالبیت 7، کیا تو پائے گا اس میں کہ طواف 7 چکر ہیں، والطواف بالصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کا طواف کیسا ہے. ثم قال، پھر فرمانے لگے اے قوم، اے اصحاب، اے حضرات، خذوا عنا، ہم سے لیا کرو. یہ ہے صحابہ جو بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بڑھ نہیں مار رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے صحابہ کا یہ حیثیت. قال اے قوم خذوا عنا، حضرات آپ ہم سے لیا کریں. واللہ مطلب کہ حیرانی ہوتی ہے بعض اوقات کہ یہاں پر جو بعض دبستان بنے پھرتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو ان کے بارے میں کسی نے تھوڑی بہت وہ کی نا جو ناپختہ سا ہے، تو اس نے کہا کہ جی یہ فراہی صاحب نے یہ کہا، تو وہ اس کو پڑھ جاتے ہیں کہ اس دبستان کی چیزیں ہم سے لیا کریں. تمہیں نہیں پتا؟ اچھا، تو مطلب ہے کہ اس دبستان کی چیزیں صحابہ سے لیا کریں، آپ سے نہیں لیا کریں. وہ جو دبستان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قال اے قوم خذوا عنا، اے حضرات ہم سے لیا کرو. فإنکم واللہ الا تفعلوا لتضلوا، تو کیونکہ واللہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم ضرور گمراہ ہو. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ کہنے لگے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، یہ سین اس میں سے وہ ڈراپ ہو گیا. یہ واشم ہوتا ہے، یہ جسے ٹیٹو کہتے ہیں نا انگلش میں، یہ جلد میں وہ سرما سا ڈال کے اس طرح کر کے، تو وہ اس میں وہ پکا سا پختہ سا ایک نشان بنا لیتے ہیں، یہ ٹیٹو جسے کہتے ہیں، تو اس کو وشم کہتے ہیں. تو یہ عورتیں مطلب کہ زیادہ کرتی تھیں، تو وشم کرنے والی اور کروانے والیوں پر لعنت کرے اللہ. والمتنمصات، اور یہ جو ابرو کہتے ہیں، یہ جو آئی بروز جو ہے، ان کو جو ہے وہ ان بالوں کو ختم کرنے والی، آپ نے دیکھا ہوگا اب تو تقریباً جو ہے یہ جہاں پر بھی دیکھ لیں وہ انہوں نے یہ شیو کر کے تو پھر اس پر ایک وہ لائن سے لگاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اللہ آپ بھی لعنت کرے ان پر. تو متنمصات، یہ جو ابروؤں کو جو ہے وہ اکھیڑنے والی، بال جو ہے وہ اریز کرنے والی یہاں سے. والمتفلجات، اور دانتوں میں دراڑیں ڈالنے والی. یہ تفلیج ہوتا تھا کہ دانت، یہ عربوں میں جو ہے وہ قدرتی طور پر اگر عورت کے دانتوں میں ہلکی سی ایک وہ مطلب دوری ہو، اس کو نہایت خوبصورت سمجھا جاتا ہے کہ دانت اکیلا اکیلا ہے، مطلب ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ مطلب قدرتی ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن دیا ہے. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ درمیان میں تھوڑا سا وہ کروا بھی لیتی تھی کٹوا کے، تو یہ ہے تفلیج. تو للحسن، خوبصورت بننے کے لیے جو یہ کریں. المغیرات خلق اللہ، جو کہ تبدیل کرنے والی ہیں اللہ کی تخلیق کو. فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد، بنی اسد کی ایک عورت کو یہ بات پہنچی، عبداللہ بن مسعود کا یہ کہنا. یقال لها ام یعقوب، جس کو ام یعقوب کہا جاتا تھا. فجاءت، تو وہ آئی. فقالت، کہنے لگی انه بلغنی انك لعنت کیت وکیت. کیت وکیت کا مطلب جیسے کہ ہم ایسی چیز، تم نے ایسی چیز کرنے والے کو ملعون ٹھہرایا، تم نے لعنت کی ہے ایسے شخص کو. فقال، تو عبداللہ بن مسعود کہنے وما لی لا العن من لعن رسول اللہ، میں کیوں نہ لعنت، مالی کا مطلب مجھے کیا ہے، یعنی میں کیوں نہ کروں گا لعنت اس پر جس پر اللہ کا رسول لعنت کرے. ومن هو فی کتاب اللہ، اور جو کہ کتاب اللہ میں ملعون ہے.
فقالت، تو کہنے لگی لقد قرأت، یہ مطلب عورتیں جو ہیں وہ اس دور کی مطلب قرآن پڑھنے والی ہیں. لقد قرأت ما بین اللوحین، لوح کا مطلب ہوتا ہے تختی، یعنی جو قرآن مجید کے باہر جو ایک سخت سا جو گتا جسے کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں دونوں گتوں کے درمیان جتنا قرآن ہے میں نے سارا ہی پڑھا ہے. لقد قرأت ما بین اللوحین، دونوں گتوں کے مابین جتنا ہے میں نے پڑھ لیا ہوا ہے. فما وجدت فیہ ما تقول، میں نے قرآن مجید میں یہ بات نہیں دیکھی جو تم کہہ رہے ہو. قال لئن كنت قرأتیہ لقد وجدتیہ، اگر تو نے پڑھا ہوتا تو اس کو ضرور پا لیا ہوتا. اما قرأتی، کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قالت بلا، کہنے لگی ہاں یہ تو پڑھا ہے. قال فإنہ قد نہا عنہ، تو پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. قالت فإنی أرى أهلك يفعلون، میں تو دیکھتی ہوں کہ تمہارے گھر والی جو ہے وہ بھی کرتی ہے. قال فاذهبي فانظري، کہنے لگے جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ اسے. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، گئی دیکھا اور جو جس چیز کو اس کو تلاش تھی وہ اس کو نہیں ملی. فقال، تو وہ کہنے لگے لو كانت كذلك ما جامعتها، اگر وہ ایسی ہوتی تو میں اس کے ساتھ جمع نہ کرتا کبھی بھی. ولهذا قال ابن تیمیہ، اس وجہ سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں البیان التام هو ما بینہ الرسول، بیان تام قرآن مجید کا ہے ہی وہ جسے رسول اللہ بیان کریں. فإنہ، یہ نہایت زبردست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف، جو کہ قرآن مجید کو سمجھنا اور بیان کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس کو دیکھنے کے لیے نہایت زبردست الفاظ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فإنہ أعلم الخلق بالحق، مخلوق میں سے حق کا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلم الخلق بالحق وانصح الخلق للخلق، اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ ہمدرد جو ہے مخلوق کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ایک بات ہو لوگوں تک پہنچانے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے ہی سال پسند ہے آرام میں چلے یار کون سی بات ہے، یعنی وہ تو صبح شام پریشان ہے. یہ نہیں کہ صرف وہ جانتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے بھی ہیں، سب سے زیادہ پہنچانے کی جو فکر ہے وہ بھی انہیں کو لگی ہے سب سے بڑھ کر انسانوں میں سے. وَأَنصَحُ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ وَأَفْصَحُ الْخَلْقِ فِي بَيَانِ الْحَقِّ، اور حق کے بیان کرنے میں سب سے فصیح جو ہے نا فصاحت ہوتی ہے کہ جو بات ہو دل میں اس کو بدرجہ اتم زبان سے بندہ کر دے. یعنی ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی گھنٹوں کے گھنٹے لگا دے وہ بات وہ کرنی چاہتا تھا پھر نہیں کر سکا. یعنی یہ قدرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتم ملی ہے، مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جانتا بھی وہی ہے، سب سے زیادہ پہنچانے کی بھی اسی ہے، اور سب سے زیادہ بیان کرنے کی قدرت بھی اسی کو ہے. وَأَفْصَحُ الْخَلْقِ فِي بَيَانِ الْحَقِّ، تو یہ تین جو وصف ہیں فَمَا بَيَّنَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَعُلُوِّهِ وَرُؤْيَتِهِ هُوَ الْغَايَةُ فِي هَذَا الْبَابِ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے، اس کے صفات میں سے، اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کی صفت یا اس کی رویت کے حوالے سے، کیونکہ سیاق وہاں پر ذرا کچھ اور آ رہا ہے صفات کے حوالے سے. خوب الغایہ، تو وہی غایت ہے، وہی آخری چیز ہے جس کی ہمیں تلاش ہوا کرتی ہے اہل ایمان کو اس باب میں. اس کے علاوہ کہتے ہیں وقال ایضا الثواب على ما جاء به الرسول، کہ ثواب جو ہے وہ اس چیز پر ہوگا جس کو رسول اللہ لے کر آئے. مطلب ثواب کے لیے کرتے ہیں نا سارا، یہ کس کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، کس مقصد کے لیے یہ سارے کا سارا کرتے ہیں، کسی لیے نا کوئی ثواب ملے ہے ہی نہیں ہے ثواب سوائے اس چیز کے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. الثواب علی ما جاء به الرسول، ثواب صرف اس پر چیز پر ہے جس کو رسول لے کر آیا ہے. والنصرۃ لمن نصرہ، اور نصرت اس کے لیے ہے جو اس چیز کی نصرت کرے جس کو رسول لے کر آیا ہے. مطلب نصرت کرتے پھر رہے ہیں صبح شام جو ہیں وہ تحریکیں چلائی پڑی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس چیز کی نصرت نہیں ہے جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں کس چیز کی نصرت ہے وہ. والنصرۃ لمن نصرہ والسعادۃ لمن اتبع، اور سعادت جو ہے خوشبختی اس کے لیے ہے جس نے اس کی اتباع کی ہو. وصلوات اللہ وملائکتہ علی المؤمنین بہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو صلوات ہیں درود ہیں اور ملائکہ کی بھی وہ ایمان رکھنے والوں پر ہیں اس کے ساتھ. والذی یصلی علیکم وملائکتہ، آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں پر درود بھیجتا ہے اللہ بھی اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہے ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن یہ بھی کہا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ تم پر بھی درود بھیجتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں.
تو کہا کہ یہ بھی اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوئی چیز پر ایمان رکھنے والے، والمعلمین للناس دینا، اور ان لوگوں پر جو کہ لوگوں کو آپ کا دین سکھانے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں ہے نا کہ ملائکہ بھی اور حتیٰ کہ سمندروں میں پڑی ہوئی مچھلیاں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر لے کر آئے ہیں اس کو پھیلانے اور لوگوں کو جو بتانے والے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ سمندروں کے اندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اس حق کو لوگوں کو سکھانے، بتانے، پڑھانے والے ہیں۔ کہتے ہیں والحق یدور معه حیث ما دار، حق گھومتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جدھر کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے ہیں حق ان کے ساتھ ہی گھومتا ہے۔ یہ ایک اسلوب ہے عربی کا، الحق یدور معه حیث دار، جہاں جس موڑ پر جو موڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مڑیں گے حق ادھر ہے، جس موڑ پر جو رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا حق ادھر ہے، باقی سب ضلالت ہے۔ وَأَعْلَمُ الْخَلْقِ بِالْحَقِّ وَأَتْبَعُهُمْ لَهُ أَعْلَمُهُمْ بِسُنَّتِهِ وَأَتْبَعُهُمْ لَهُ، مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم والا، حق کا علم رکھنے والا اور حق کی اتباع کرنے والا صرف وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا اور اس کی سب سے بڑھ کر اتباع کرنے والا ہے۔ وَكُلُّ قَوْلٍ خَالَفَ قَوْلَهُ، اور ہر قول کوئی ہو، کوئی امام، کوئی ولی، کوئی پہنچا ہوا، کوئی اب جو ہے نا وہ عرش تک جا کر جو ہے وہ روز ملاقاتیں کرنے کا دعویٰ کرنے، کوئی ہو، وہ کل قول، ہر قول خالف قول، جو اختلاف کر لے، مخالف ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے، فہو اما دین منسوخ، یا تو وہ دین منسوخ ہے کہ پہلے کبھی اللہ نے کہا تھا تو اب منسوخ ہو گیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے وہ مخالف ہے۔ فهو اما دین منسوخ، یا تو وہ دین ہے آسمان سے اترا ہوا مگر منسوخ ہے، واما دین مبدل، یا پھر دین مبدل ہے جس کو لوگوں نے تبدیل کر دیا، تحریف کر دی، اس میں لم یشرع قط، وہ کبھی مشروع تھا ہی نہیں۔ وبسبب هذه المنزلة العظيمة لسنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت جو ہے اس سنت کی اس عظیم منزلت کے سبب سے اہتم بها اہل السنت اہتماما عظیما، اہل سنت نے اس کا نہایت عظیم اہتمام کیا ہے، علما وعملا، علم میں بھی عمل میں بھی، وحرصوا، اور حرص رکھی ہے انہوں نے، علی حفظ، کہ کان مکمل دے دینا، ہماتن گوش ہو جانا، واصغینا الیہ بآذاننا، ہم ہماتن گوش ہو جاتے اس کی طرف۔ فلما ركب الناس الصعب والذلول، ہاں جب لوگوں نے جو ہے وہ اونچ نیچ کرنا شروع کر دی، صعب کا مطلب ہوتا ہے مشکل، اور ذلول هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، ذلول کا مطلب تابع، یعنی بہت ہی آسان، تابع بالکل مطلب سبمسو ہو جانا۔ تو ہاں جب لوگ جو ہے وہ اونچ نیچ کرنے لگے، مراد یہ ایک اسلوب ہے عربی کا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، جب لوگ جو ہے وہ اونچ نیچ کرنے لگے، وہ لوگ کوئی ادھر کی ہانک دے، کوئی کچھ کہنے لگے، کوئی کچھ کہنے لگے، جب یہ زمانہ آ گیا، لم نأخذ من الناس، تو ہم پھر نہیں قبول کرتے تھے لوگوں سے، الا ما نعرف، مگر وہی جس کو ہم پہچان لیں، جس کو ہم پہچان سکیں احادیث وغیرہ کے باب میں، تو پھر ہم وہی لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر البتہ توقف ہے کہ کسی نے سنا دیا محاذ، تو اب یہ ہے کہ میں نہیں، اب یہ ہے کہ میں دیکھوں گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے۔ تو البتہ پہلے یہ تھا کہ کوئی جھوٹ تھا ہی نہیں، اصحاب رسول اللہ ہی تھے یا بھی ان کے خاص وہ جو مسلمان ہوتے تھے، تو وہ یہ تھا کسی نے کہہ دیا اور کوئی بندہ دوسرا لفظ تک نہیں بولتا تھا اور اس کو قبول کرتا تھا۔ یہ بعد میں جا کر مطلب صحابہ ہی کے زمانے میں یہ حالت ہو گئی۔ وقال التابع الجلیل محمد بن سیرین لم يكونوا يسألون عن الاسناد، اسناد کے بارے میں وہ، یہ محمد بن سیرین آپ کو پتا ہے مطلب تابعی ہیں، یہ مطلب یہ بھی ابتدائی مطلب زمانہ ہے اسلام کا، کہ اسناد کے بارے میں لوگ پوچھا ہی نہیں کرتے تھے، مطلب یہ تو تھی نہیں نا، چیز ہی نہیں تھی۔ فلما وقعت الفتنة، جب فتنہ البتہ واقع ہو گیا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رجال کے نام لے کر دو، نام بتاؤ کس کس نے یہ روایت کی ہے رسول اللہ سے، سموا لنا رجالکم، فینظر، تو پھر دیکھا جاتا الی اہل السنت، اہل سنت کی طرف، فیؤخذ حدیثهم، تو ان کی بیان کردہ حدیث لے لی جاتی،
وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور اہل بدعت کی جمع بدعتن، اس کی جمع بدع، تو بدعتوں والوں کو کی طرف دیکھا جاتا. فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثٌ، تو ان کی حدیث یعنی ان کی بیان کردہ حدیث نہ لی جاتی. وقال الامام مالک بن انس ان هذا العلم هو لحمك ودمك، یہ دین کا علم ہے، یہ تیرا گوشت بھی ہے، یہ تیرا خون بھی ہے، یعنی یہ سب کچھ ہے تیرا، مطلب ان هذا العلم هو لحمك ودمك وعنه تسأل يوم القيامة، اور اسی کے بارے میں تو پوچھا جائے گا قیامت کے روز. فانظر، تو پھر دیکھ لو اچھی طرح، عمن تأخذه، کس سے لیتے ہو دین. یہ دین ہے، یہ خاص روایت کے معنی میں بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ فہم کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ چیز آپ کو پتہ ہے ہم الگ سے انشاءاللہ ایک رسالے میں پڑھیں گے، ایک مطلب کتابچہ اس بارے میں بھی، یہ اہل بدعت سے دین لینا روایتاً یا درایتاً، مطلب درایت کا مطلب ہے دین کا فہم لینا. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو یہ امام مالک کا بہرحال ایک زبردست قول ہے کہ یہ تیرا گوشت تیرا خون ہے. تو اس قیامت کے روز بھی اسی کے بارے میں سوال ہونا، تو یہ اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ کس سے لے رہے ہو. ويشرح ابن تیمیہ الداعی لتنقیح السنة النبویہ فیقول، ابن تیمیہ جو کہ مطلب زندگی گزری ہے دعوت دیتے ہوئے سنت کی تنقیح کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں وبیننا وبین الرسول مئون من السنین، ہمارے اور رسول اللہ کے مابین کئی 100 سال ہیں. وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِالضُّرُورَةِ، اور بالضرورہ کا مطلب ہوتا ہے قطعی طور پر، بالضرورہ جسے کہتے ہیں نا نیسیسریلی. ہم جانتے ہیں ان فیما ينقل الناس عنه وعن غیره صدقا وكذبا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جو نقل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی، تو اس میں صدق بھی ہے اور کذب بھی ہے، سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ لوگ روایت کرتے ہیں اس میں. وقد روی عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہو چکی ہے انہ قال، کہ آپ نے فرمایا سیکذب علی، مجھ پر جھوٹ باندھا جائے گا. فإن كان هذا، یہ استدلال ہے، فإن كان هذا الحديث صدقا، اگر یہ حدیث سچی ہے، فلا بد ان يكذب عليه، تو لازماً یہ ہوگا کہ لوگ آپ پر جھوٹ بولیں گے، آپ نے کہا ہے جو بولیں گے تو ضرور ایسا ہوگا. وإن كان كذبا، اور یہ اگر حدیث ہی یہ جھوٹ ہے، فقط کذبا، تو پھر جھوٹ بول دیا گیا. تو ہر دو حال میں یہ پکی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا بولا جانا یہ ثابت ہے. وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا ہی ہے، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہے، لَمْ يَجُوزْ لِأَحَدٍ، کسی کے لیے پھر جائز نہیں. جاز يجوز، يجوز یہ جزم ہونے کی وجہ سے، مضارع کا لم کی وجہ سے ہم کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا ہے اگر، لم يجوز، تو پھر یہ جائز نہیں رہتا لِأَحَدٍ، کسی کے لیے، ان يحتج، کہ وہ احتجاج کرے. احتجاج کا مطلب یہ اردو والا احتجاج نہیں ہے. احتجاج کا مطلب ہے حجت پکڑنا، احتجاج کا مطلب دلیل لینا، کہ وہ حجت پکڑے فی مسئلۃ فرعیۃ، کسی بھی فرعی مسئلہ تک میں، بحدیث، کسی حدیث سے حجت پکڑے، حتی یبین ما بہ یثبت، یہاں تک کہ وہ بیان نہ کر دے اس چیز کو جس سے کہ وہ ثابت ہو جائے. یعنی حدیث کا جب تک ثبوت نہ دے دے تب تک نہیں. جی فلا بد، بدھ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں چارہ، لا بد کا مطلب ہوتا ہے کوئی چارہ نہیں، یعنی ضرور. لا بد ناگزیر جسے کہتے ہیں ناگزیر. وقد رسم ائمة الحديث منهجا علميا متميزا في ضبط اصول الروایت، ائمہ حدیث نے ایک علمی منہج جو ہے وہ ٹھہرا دیا. رسم، یرسم کا مطلب ہوتا ہے ڈرا کرنا. یہ رسم جو ہے رسام کہتے ہیں عربی میں، یہ جو پینٹ کرنے والا یا ڈرا کرنے والا ہوتا ہے، آرٹسٹ کو رسام کہتے ہیں. تو ائمہ حدیث نے ایک پورا منہج جو ہے وہ آپ کو ڈرا کر کے دے دیا ہوا ہے، متمیزن، جو کہ نہایت متمیز ہے، فی ضبط اصول الروایہ، روایت کے اصولوں کے کو ضبط کرنے کے معاملے میں، وتقعید قواعدها، اور ان کے قواعد کو کی اصول سازی میں. فحفظوها بفضل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کا فضل کے ساتھ انہوں نے اس کی حفاظت کر لی سنت کی. من العبث، جو لوگ اس کے ساتھ کھیل کرتے تھے حدیث کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کھیل کرتے ہیں حدیثوں کی. عبث کا مطلب ہوتا ہے کھیل،
جنہوں نے کھیل کی اس سے ان کے ہاتھوں سے بھی اس سنت کو محفوظ کر لیا ائمہ حدیث نے. والتزییف، زیف یزیف کا مطلب ہوتا ہے جال سازی. زائف کہتے ہیں جعلی چیز کو، اور جال سازی سے بھی انہوں نے اس کو بچا لیا سنت کو. فہم المرجع، تو یہی لوگ ہیں مرجع، دے آر دا ریفرنس، محدثین ائمہ حدیث. الذی یرجع الیہ، جس کی طرف رجوع کیا جائے گا، فی معرفت الصحیح من الضعیف، ضعیف سے صحیح کو جاننے کے معاملے میں. قال ابن تیمیہ کا کہنا ہے المنقولات فیہا کثیر من الصدق و کثیر من الکذب. منقولات کا مطلب ہے جو چیزیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے بہت سارا کچھ سچ ہے اور بہت سارا کچھ جھوٹ ہے. والمرجع فی التمییز بین ھذا و ھذا، اس میں اور اس میں تمیز کے معاملے میں جو مرجع ہے الی اہل العلم، وہ ہے اہل علم، الی اہل علم الحدیث، علم حدیث والے جو لوگ ہیں ان کی طرف رجوع ہوگا. یہ مطلب اب ایک واضح سی بات ہے کہ ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہے حدیثوں کو صحیح ضعیف کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے یہ جو علم حدیث ہے اس کے اندر اترنا کتنا بڑا کام ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کما نرجع الی النحاۃ فی الفرق بین نحو العرب و نحو غیر العرب. یہ عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کو سمجھنے کے لیے کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ نحویوں کی طرف. نحات نحوی کی جمع ہے نحات. ونرجع الى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، یہ جاننے کے لیے کہ یہ چیز لغت میں سے ہے اور یہ چیز لغت میں سے نہیں ہے، علماء لغت کی طرف رجوع کیا جائے گا. وكذلك علماء الشعر والطب، شعر اور طب مطلب ہے کہ ڈاکٹر جو ہے ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ آپ نے جا کر کوئی 1-2-4 مہینے کا کورس کر لیا، مثلا یہ طب میں پڑھ لیا آپ نے، مطلب ہے تو اب ٹھیک ہے ڈاکٹر جو ہیں مطلب وہ فارغ آپ مطلب وہ کرتے رہیں. تو یہ جو معاملہ ہے کہ حدیث کو تنقید پر کرنا محدثین کے اصول ہے. پڑھ لیں کسی محدث سے، آپ سند بھی پہلے لے لیں، محدث سے سند لے لیں کہ آپ حدیثوں کا آپریشن کر سکتے ہیں. یعنی انسانوں کا آپریشن تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، پکڑ پھانسی لگ جائے گی، آپ کو پھانسی لگ جائے گی اگر آپ کو سند حاصل نہیں ہے کہ آپ انسانوں کا آپریشن کر سکتے ہیں. لیکن احادیث رسول اللہ کا آپریشن کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے محدثین سے کوئی سند بھی لے رکھی ہو، اس کو جیسے مرضی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے اور اس میں جو مرجع ہیں وہ ہیں علماء حدیث. اور یہ چیز جو ہے یہ تمام کے تمام فنون پر ہے، جیسے کہ شعر میں بھی، طب میں بھی، اور لغت میں بھی، اور نحو میں بھی. فَلِكُلِّ عِلْمٍ رِجَالٌ، ہر علم کے، ہر سائنس کے رجال ہوتے ہیں. يُعْرَفُونَ بِهِ، جو کہ اس علم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، جانے پہچانے ہوئے ہوتے ہیں. آپ انہی سے جا کر لیتے ہیں، کسی اور سے جا کر نہیں لیتے ہیں. وَالْعُلَمَاءُ بِالْحَدِيثِ، کہتے ہیں جو علم حدیث کے جو علماء ہیں، أَجَلُّ هَؤُلَاءِ قَدْرًا، جتنے علوم و فنون کے میں کوئی لوگ ماہر ہوتے ہیں نا، پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان سب میں جو ہے نا جلیل القدر جو ہے وہ علماء حدیث ہوتے ہیں. یعنی اپنے علم کی اگر کوئی قدر کرنے والا ہے نا، سب سے بڑھ کے آپ کو پتا ہے نا یہ ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے انسان کے اندر، جب وہ کسی میدان میں کمال کا جاتا ہے نا تو اس کا اوڑھنا بچھونا وہ ہو جاتا ہے، صبح شام وہ اس کو نہایت دیتا ہے، تب اس میں وہ کمال کر سکتا ہے. حقیقت ہے مطلب. تو آپ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا ایکسیلنس کسی علم میں آنا، کسی بھی فن میں، کسی بھی مجال میں، کسی بھی تحقیق یا ریسرچ کے کسی بھی اس میں، یعنی وہ کمال کا ہوتا ہے کہ جب وہ اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ اس میں وہ بندہ اتھارٹی بنے. تو کہتے ہیں کہ وہ ہر بندے کو نا اپنے پروفیشن یا اپنا جو فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلیل القدر ہونا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ جو ہے نا جلالت قدری حاصل ہے اپنے فیلڈ کے اندر. وہ کہتے ہیں علماء الحدیث اجل هؤلاء قدرا، جتنے کو علوم کے ماہر ہیں ان میں سے اس علم والے سب سے زیادہ قدر، جلالت قدر رکھتے ہیں. وَأَعْظَمُهُمْ صِدْقًا، اپنے فیلڈ کے معاملے میں سب سے بڑھ کر سچ بولنے والے یہ ہیں. وَأَعْظَمُهُمْ صِدْقًا وَأَعْلَاهُمْ مَنزِلَةً، اور منزلت میں سب سے اونچے یہی ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ دِينًا، اور سب سے بڑھ کر دیندار بھی یہی ہوتے ہیں، بڑے ہی متقی ہوتے ہیں. محدثین کے وقت بھی آپ بایوگرافیز پڑھیں، ایسا ایسا تقویٰ، ایسی ایسی نیکی، مطلب ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. یعنی لاکھوں کروڑوں کے جو ہے نا وہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ محض کسی چھوٹے سے شبے کی وجہ سے مطلب ہے کہ چھوڑ دیں گے، لیں گے بھی نہیں. تو اس وجہ سے کہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس سب سے اعلیٰ امانت ہے
کہیں اس پر حرف نہ آ جائے، اور وہ ہے مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا افعال، یعنی یہ چیز کے لیے اللہ جانتا ہے، یعنی محدثین نے بڑی چیزیں مباحات جائز تک جو ہیں دور دراز کا شبہ بھی اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ہم یہ علم رکھتے ہیں کیونکہ یہ امانت ہے. تو وہ کہتے ہیں اکثرهم دینا، سب سے بڑھ کر دیندار آپ کو اس فیلڈ کے لوگ ملیں گے محدثین، حدیث روایت کرنے والے. وهم من اعظم الناس صدقا وامانه وعلما وخبرة. یہ چیز میرا خیال ہے واضح. فيما يذكرونه من الجرح والتعديل، جب وہ جرح اور تعدیل کرتے ہیں اس کے معاملے میں بھی یہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر سچ بولنے والے، دیانت دکھانے والے، علم رکھنے والے اور خبرہ جسے کہتے ہیں نا ایکسپیرینس کے ساتھ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں. مثل مالک و شعبہ و سفیان، یہ جو اس کے جو علماء ہیں. من اجل ذلك كله، اس سب کی بنیاد پر يتبين، یہ واضح ہو جاتا ہے، يتبين واضح ہو جاتا ہے ان الاستدلال العلمی الصحیح يعتمد على الاحاديث الصحيحة والحسنة. جو علمی استدلال صحیح جو ہوتا ہے وہ اعتماد کرتا ہے، بیس کرتا ہے صحیح اور حسن احادیث پر، صحیح اور حسن. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمَوْضُوعَةُ وَالضَّعِيفَةُ، رہ گئی موضوع حدیثیں اور ضعیف حدیثیں، فَلَا يَجُوزُ الْاِسْتِدْلَالُ بِهَا، تو ان کے ساتھ استدلال کرنا جائز نہیں ہے. وَيَجِبُ الْحَذْرُ مِنْهَا، حذر کا مطلب ہوتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چوکنا ہونا. وَيَجِبُ الْحَذْرُ مِنْهَا، ان سے خبردار رہنا ضروری ہے. وَلِهَذَا قَالَ عبد الله بن المبارك فی صحیح الحدیث حدیث شغل عن سقیمہ. شغل کا مطلب کیا ہے؟ اردو والا شغل نہیں ہے. شغل ہے، یہ شغل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ کو دوسری کو بھلا دے. یعنی آپ کو یاد ہے وہ جو جائے نماز تھا جس میں بیل بوٹے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّهُ شَغَلَنِي آنِفًا، اس نے مجھے مشغول کر دیا، یعنی مجھے بھلا دیا. جو اصل نماز کا جو عمل ہوتا ہے اس سے مجھے وہ کر دیا، ہٹا دیا. تو ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، تھوڑا سا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ نہیں، اس میں جو لطف ہے، یعنی یہ اس لفظ کا اتنا لطف ہے نا یہاں پر، اف، جب آپ مطلب پڑھتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. شغل کا مطلب ہے سب کچھ بھولا ہوا، مطلب کسی چیز میں جب آپ لذت میں ہوتے ہیں نا، یعنی بھول جاتے ہیں سب کچھ کو. تو فی شغل مطلب بھول گئے نا وہ، مطلب ہے کہ سب کچھ کو جو کچھ جہان میں ہے مطلب بھلا دیتی ہے جنت. یعنی جنت کی جو لذت ہے، ان کی جو اٹریکشن ہے، جیسے نا کھپ جاتا ہے بندہ، کھپ گیا ہے اس میں اور ہر چیز سے بالکل وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ کٹ گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شغل. فی شغل فاکہون. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک فی صحیح الحدیث شغل عن سقیمہ، کہ جو سقیم کا مطلب ہوتا ہے جو بیمار یعنی ضعیف جو ہوتا ہے، جو ضعیف حدیث سے جو ہے نا وہ استغنا ہے صحیح حدیث کے اندر. یعنی صحیح حدیث کے اندر اتنا کچھ ہے کہ آپ کو بھلا دیتا ہے جو ضعیف اور کمزور اور جو مطلب بری حدیث ہے نا، اس کی طرف آپ کو مطلب جانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. آپ کے لیے پوری دنیا ہے. یعنی یہ میں تھوڑا سا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لفظ ہے نا آپ پر کلیئر ہو جائے. شغل ان کے پوری دنیا ہے صحیح حدیث، پوری دنیا ہے. مطلب ہے کہ آپ جو ادھر ادھر مطلب وہ دیکھتے ہیں نا، اس میں جاتے ہیں جب آپ کو یہ دنیا مطلب نظر نہیں آتی ہے، اس دنیا میں آپ اترے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. وقال ہمارے اس پہ تھوڑا سا ابھی آ رہا ہے ضعیف حدیث کی روایت کہاں جائز ہے، یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے ابھی یہاں پر، اور یہ بھی نہایت ہے. وقال يحيى بن سعيد القطان لا تنظروا الى الحديث ولكن انظروا الى الاسناد. حدیث کی طرف مت دیکھو، اسناد کی طرف دیکھو. فان صح الاسناد، اگر اسناد صحیح ہو تو ٹھیک ہے. والا، یہ ابھی میں نا مطلب یہاں پر ایک چیز معذوف ہوتی ہے کہ یہ ہو تو ٹھیک ہے، یہ معذوف ہے.
وَإِلَّا وَغَرْنَا فَلَا تَغْتَرُّوا، یہ غرر کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں پڑنا، یہ غرور جو ہے متاع الغرور دنیا کو کہا گیا ہے. وَإِلَّا وَغَرْنَا فَلَا تَغْتَرُّوا، دھوکے میں مت پڑو بالحدیث، حدیث سے، اذا لم يصح الاسناد، جب اسناد صحیح نہ ہو. وہ جی حدیث ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اکثر و بیشتر خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں یہ اسلوب رہا ہے. ابھی یہ کوئی 20-30 سال سے ہوا ہے کہ تھوڑا سا نا یہ جو اس وقت کی جو عربی علمی سلفی ثقافت جو ہے وہ مطلب آ رہی ہے نا، اللہ کا شکر ہے. تو یہاں پر تو مطلب ہے کہ جی وہ حدیث ہے تو صاحب بتایا ہوا ہے کہ کہاں ہے، اور حتیٰ کہ کسی جگہ پر اس کا حکم بھی بتایا ہوا ہے کہ صحیح ہے یا حسن ہے وغیرہ وغیرہ. تو ورنہ مطلب یہ بر صغیر میں جو رواج ہے نا وہ یہ حدیث، حدیث کیا مطلب کہاں بخاری میں حدیث کیا مطلب حدیث، یعنی پتہ بھی تو چلے حدیث مطلب ہے، حدیث میں صحیح بھی ہے اور حدیث میں ضعیف بھی بہت کچھ وہ داخل کیا گیا ہے. کہتا ہے کہ وَإِلَّا فَلَا تَغْتَرُّوا بِالْحَدِيثِ إِذَا لَمْ يَصِحِّ الْإِسْنَادُ، کہ حدیث سے مت دھوکہ کھا لو کہ جی کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے، اگر اس کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس سے آپ دھوکہ کھا لیں. وقال ابن قدامہ اما الاحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة، وہ موضوع احادیث جن کو زنادقہ نے وضع کیا ہے. یہ وضع کا مطلب ہوتا ہے بنانا، فورجری کرنا. زنادقہ کسے کہتے ہیں ویسے؟ زندیق کی جمع کو کہتے ہیں. زندیق کسے کہتے ہیں؟ چلیے بول لیتے ہیں. ہاں جو منافقت کا اپنے طریقے کفر کا اظہار لوگوں کے سامنے تو کرے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے تو پھر وہ انکار کرتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہو جائے اس کے بارے میں کہ اس کے دل میں کفر ہے، یہ اس کا اظہار کرتا ہے. ہاں یہ جو زنادقہ کا جو لفظ جو مشہور ہوا ہے یہ منافقت ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کی منافقت ہے. یہ مطلب ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے زیادہ تر جو ہیں وہ ان کا جو کردار جو، کیونکہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکری ٹکر تو کوئی لگا نہیں سکتا، فکری ٹکر تو مطلب ہو نہیں سکتی. تو اس وجہ سے مطلب یہی تھا کہ وہ جو ہوتا ہے نا ایلیجینس جسے کہتے ہیں، وفاداری میں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کرنا اور مفادات کے لیے مطلب ہے کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، تو مطلب یہ چلتا رہا ہے. بعد میں یہ جو جسے کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل نفاق، اس کے لیے خاص طور پہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ زنادقہ، انٹلیکچوئل ہپوکریسی جو ہے نا، یہ فکری دانشوری کی جو ہوتی ہے نا، نبی کے سے ہٹ کر ایک اپج جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے اندر دینا. تو یہ صحیح ہے کہ زندیق جو ہیں وہ منافقین کو کہتے ہیں، لیکن یہ خاص قسم کے منافقین ہیں. انٹلیکچوئل مطلب سینس میں جو لوگ اسلام کی جو ہے نا مسلمات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے اپنے تصورات کو باہر سے، زیادہ تر یہود سے، نصارہ سے، فلاسفہ سے اور انبیاء کے ساتھ جن کی جنگیں رہی، ہمیشہ سے جنگ رہی ہے انبیاء کے ساتھ، تو ان کی چیزوں کو جو ہے وہ مقدم ٹھہرانا اللہ کی بات پر اور اس کے رسول کی بات پر. تو ان لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، حدیثیں بھی وضع کی ہیں، عقائد بھی بنائے ہیں، علم کلام اور اس طرح کے بہت کچھ وارداتیں انہوں نے اسلام کے اندر کی ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک جگہ پر جا کر ان کا زنادقہ کا جو ہے وہ باقاعدہ مطلب ہے کہ وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ایک مطلب ہے کہ گٹھ جوڑ بھی مطلب ہے کہ ہو جاتا رہا ہے کئی سارے مقامات پر. تو بہرحال یہ نہایت اہم ہے، خاص طور پر آج کے اس دور میں زنادقہ کا لفظ جو ہے یہ نہایت اہم ہے جاننا اور لوگوں کو بھی بتانا. یہ انٹلیکچوئل جو ہے نا انویژن جو ہو رہی ہے اسلام پر، وہ اس وقت مطلب ہے کہ عروج پر ہے. اور زنادقہ اس وقت جتنے ہیں نا، مطلب شاید ہے کہ کسی زمانے میں اتنے زنادقہ نہیں ہوئے ہوں گے مسلمان معاشرے میں، اور نہایت زبردست فورمز پر بیٹھے ہیں زنادقہ. بہرحال یہ میں نے کہا کہ اس لفظ کو تھوڑا سا باتیں کرتے ہیں. جہاں تک ان حدیث کا تعلق ہے جن کو جو موضوع حدیث ہیں جن کو وضع کی ہے زنادقہ نے، لِيَلْبِسُوا بِهَا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، تاکہ وہ اہل اسلام کو دھوکہ دیں، فریب میں ڈالیں، یا نا لا تلبسوا الحق بالباطل، او الاحادیث الضعیفہ، یا پھر جو ضعیف حدیث ہیں. اما لضعف رواتها، روات راوی کی جمع ہے روات، جیسے دعات داعی کی جمع ہے، قضات قاضی کی جمع ہے. وَإِمَّا لِضَعْفِ رُوَاتِهَا، یا پھر ان کے راویوں کے ضعف کی وجہ سے، او جہالتہم، یا ان کے مجہول ہونے کی وجہ سے، جانتے نہیں ہیں کہ کیا نام تھا، کیا اس کی کنیت ہے،
کہاں پایا گیا, کتنا لوگ ان کو جانتے تھے, ان کو سچا سمجھا ہے جھوٹا سمجھا ہے, او جہالتہم, ان کے مجہول ہونے کی وجہ سے, او لعلت فیہا, یا پھر ان میں علت کا مطلب سقم ہونا, مطلب کہ کوئی کمزوری ہونا, ان میں کوئی کمزوری تھی. فلا يجوز ان يقال بها, تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حدیثیں بولی جائیں, ان يقال بها, بیان کی جائیں. يقال بها سے مراد وہ حدیثیں بیان کی جائیں. ولا اعتقاد ما فيها, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان حدیثوں کے اندر جو بات ہے اس کا اعتقاد رکھے آدمی, اس کا اعتقاد کر لے, یعنی ان کو مان لے, جو مطلب نہ بیان کی جائے نہ ان حدیثوں کے اندر جو مفہوم ہے اس کو مانا جائے. بل وجودها كعدمها, بلکہ ان کا ہونا ان کے نہ ہونے جیسا ہے. وجودها كعدمها, ان کا وجود ان کے عدم کی طرح ہے. وقال ابن تیمیہ کہتے ہیں فالواجب ان يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب, یہ واجب ہے کہ تفریق کی جائے حدیث صحیح اور جھوٹی حدیث میں. فإن السنة هي الحق دون الباطل, کیونکہ سنت جو ہے وہ حق ہی ہے باطل سے ہٹ کر. وهي الاحاديث الصحيحه دون الموضوعات, اور وہ صحیح احادیث ہیں موضوعات کو چھوڑ کر. فهذا اصل عظیم لاهل الاسلام, یہ اہل اسلام کا ایک نہایت عظیم قاعدہ ہے کہ حدیث ہے تو اسے حدیث صحیح ہی ہے عموماً, یہ عمومی طور پر. ولمن يدعي السنة خصوصا, یہ اہل اسلام کا قاعدہ ہے عمومی طور پر, اور جو لوگ سنت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا تو خصوصاً ہے یہ. وقال ايضا الاستدلال بما لا تعلم صحته, استدلال کرنا اس چیز سے یعنی اس حدیث سے جس کی صحت جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے. لا يجوز بالاتفاق, ہرگز جائز نہیں ہے پورے اتفاق یعنی متفق علیہ طور پر یہ جائز نہیں ہے. فإنه قول بلا علم, کیونکہ یہ قول بلا علم ہے. وهو حرام بالکتاب والسنة والإجماع, اس کے علاوہ یہ بھی قول ہے ولا يجوز ان يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة, کہ شریعت میں اعتماد نہ کیا جائے یعنی سہارا نہ کیا جائے ضعیف حدیث پر. التي ليست صحيحة ولا حسنة, جو نہ صحیح ہے اور نہ حسن ہے. وقال الشوكاني ان الاحکام الشرعیة متساویة الاقدام, جتنے احکام شرعیہ ہیں یہ برابر کے ہیں. لا فرق بینها, ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. فلا يحل اذاعة شيء منها, تو یہ جائز, اذاعہ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. آپ کو پتہ ہے یہ ماڈرن عربک میں اذاعہ ریڈیو کو کہتے ہیں, اذاعہ ریڈیو کو, اور مذیاع جو ہے ریڈیو سیٹ کو کہتے ہیں مذیاع. فلا يحل اذاعة شيء منها, ان میں سے کسی چیز کو پھیلانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. الا بما يقوم به الحجة, سوائے اس چیز کو جو جس پر حجت قائم ہے. وَإِلَّا كَانَ مِنَ التَّقَوُّلِ عَلَى اللَّهِ, ورنہ وہ اللہ پر جھوٹ ہوگا. آپ کو پتہ تقول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اس نے کہا نہیں مگر میں اس پر کہہ دوں کہ اس نے کہا ہے, اس کو کہتے ہیں تقول. تو یہ اللہ پر تقول ہوگا ما لم يقل, جو کہ اس نے نہیں کہا. وَفِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ, اور اس کی جو عقوبت ہے وہ ہے جو کہ معروف ہے. اب یہاں پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ احادیث ضعیفہ سے استدلال کرنے کا کیا حکم ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا مطلب ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ حدیث صحیح جو ضعیف ہے وہ جو ہے وہ حدیث موضوع سے بہرحال مختلف ہے. حدیث موضوع ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹ, یعنی جھوٹ گھڑا گیا ہے اللہ کے رسول پر. تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مطلب کہ ہمیشہ معروف ہیں جھوٹے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا تو اس کو کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک چیز میں کہیں پر ڈراپ ہو گیا ہے, آپ کو پتہ ہے حدیث صحیح کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا جو ہر طبقہ ہے اس کا وہ اتصال ثابت ہو. جانتے ہیں نا اتصال, یہ آدمی اس سے ملا ہے اور وہ اس سے ملا ہے. مثلا یہ ہے کہ ایک تابعی جو ہے وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مطلب ہے تو سچا بھی بے شک, تو اس میں جو ہے وہ درمیان میں جو صحابی ہے اس کا نہیں اس نے نام لیا, صحابی کا درمیان میں نام نہیں لیا, تو وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. تو ایک یا دو جو ہے وہ مطلب ہے کہ ڈراپ ہو گئے, ان کا آپس میں ملنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اسی یا یہ ہے کہ وہ بندہ خود جو ہے وہ
بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر ضبط نہیں تھا. ضبط جانتے ہیں یعنی دقت کے ساتھ کیا نہ اس کا حافظہ جو ہے وہ اچھا نہیں تھا مثلا, یا یہ ہے کہ وہ کوئی اس کے اندر کہیں کہیں جو ہے وہ اس کے بیان کرنے میں مطلب ہے کہ محدثین نے جو بھی دیکھا ہے کہیں تھوڑی بہت یہ مطلب ہے کہ کمی بیشی بھی کر لیتا ہے. تو ایسی جو احادیث ہیں ان کو مطلب ہے کہ یہ انشاءاللہ جب ہم اصول حدیث پڑھیں گے اس میں یہ پورا پڑھیں گے. تو موضوع جو حدیث ضعیف ہے وہ حدیث موضوع تو بہرحال نہیں ہے, موضوع تو یہ ہے کہ جھوٹ ہے. حدیث ضعیف جو ہے وہ بہرحال ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے, اس وجہ سے حدیث ضعیف جو ہے وہ حجت نہیں ہے دین کے اندر. احتمال یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہو, احتمال یہ ہے. یہ فرق ہے اس میں اور حدیث موضوع کے اندر. اچھا, تو یہ کہ جی عقائد کے اندر حدیث ضعیف بالاتفاق مطلب ہے کہ ناقابل قبول ہے. عقائد کے اندر ضعیف حدیث بالاتفاق کوئی بھی نہیں ہے. احکام کے اندر جو حلال اور حرام ہے ان کے اندر حدیث ضعیف بالکلیہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے. اختلاف جو ہے وہ صرف ایک چیز پر ہے, اہل سنت کے جو علماء اور محدثین ہیں اختلاف ایک چیز پر ہے, وہ ہے فضائل کے معاملے میں. صرف فضائل کے معاملے میں اس میں بھی جو اکثریت ہے محدثین کی وہ تو کہتی ہے علی الاطلاق یہ جو ہے یہ منع ہے. امام بخاری سے لے کر ابن خزیمہ, ابن حبان, ابن تیمیہ وغیرہ وغیرہ, تو وہ کہتے ہیں کہ فضائل کے اندر بھی ضعیف حدیث جو ہے وہ نہیں چلے گی. البتہ یہ ہے کہ علماء کی ایک تعداد جو ہے وہ قائل ہے, کیا مطلق طور پر قائل ہے, یہی وہ کہنے کہ جاہل ہیں جنہوں نے مطلق طور پر اڑا دیا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ حدیث ضعیف کو بھی جو ہے وہ قبول کیا. نہیں, فضائل میں بھی بڑی ہی کڑی شرطیں لگائی ہیں, اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیشتر جو ہیں وہ مطلب ہے کہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو ڈھیروں کے ڈھیر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اول تو یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ ہیں جو ویسے ہی احکام میں یا عقائد میں ہیں, اور بلکہ وہ بہت ساری جو صحیح احادیث ہیں ان کے جو ہے وہ برعکس پڑ رہی ہوتی ہیں. بڑے بڑے صحیح دین کے مسئلے جو ہیں وہ ایک طرف, اور یہ ضعیف حدیثیں ہمیں کچھ سے کچھ سنا رہی ہوتی ہیں, تو وہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ جو فضائل ہیں صرف ان تک جو ہے وہ اس کے اوپر بھی جو شرطیں ہیں ابھی ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. اور یہ نہایت اچھا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بالکل معلوم ہو, یاد ہو, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو یہی ضروری ہے کہ بعض موٹی موٹی چیزیں اس کو پتا ہو, جانتا ہو. زعم بعض الجہل, جہلا جاہل کی جمع ہے. بعض جاہلوں کا کو زوم ہو گیا. زعم کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کر دینا, زوم پھیلا دینا. انه يجوز الاحتجاج بالاحاديث الضعيفه مطلقا, کہ ضعیف احادیث سے مطلق طور پر حجت پکڑنا جائز ہے. واستدلوا باقوال بعض اهل العلم في هذا الباب, اور اس باب میں بعض اہل علم کے اقوال سے وہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کہا ہے, لیکن بالکل غلط ہے, اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں آئی ہے جہالت کی وجہ سے. جی اچھا, اچھا, تو یہاں پر رک جائے تھوڑا سا. اگر کوئی اس دوران کوئی چیز ہے پوچھنے والی تو پھر وہ پوچھنے جا کے ذرا اونچی بولیں گے. جی ادھر شور آ رہا ہے. جی 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 یہ میں نہیں آپ کی بات سن رہا ہوں اس شور کی وجہ سے. سر آپ خود ہی بول رہے ہیں تھوڑا سا. جو عام عوام ہے, یہ جو اہل علم ہے, ان کے ساتھ ان کی تعلق کی کیا نوعیت ہونی چاہیے, اور جو مسلمین ہیں, جو بھی اصلاح کرنے والے یا جو بھی تحریکیں جو ان کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے, اس میں نہیں آپ کو بھی نہیں ہے نا آواز ہے, دیکھیں. اچھا بہرحال میں نے ان کی بات سنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ لکل علم رجال, کہ ہر علم کے خاص رجال ہوتے ہیں.
ہو گیا جی. ہر علم کے کچھ خاص رجال ہوتے ہیں تو مطلب ان کے ساتھ جو ہے وہ عام عوام الناس کا کیا تعلق ہونا چاہیے اور یہاں کے جو مصلحین ہیں اور داعی اور تحریکیں ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ جتنی مطلب ہے کہ اونچی چیز ہوتی ہے وہ اتنی نادر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جتنی اونچی چیز ہوتی ہے وہ اتنی نادر ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جتنی نادر کہتے ہیں اس کے ہیں جو مطلب بہت کم ایکسیسیبل ہو. مطلب اگر حدیث کے اتنے بڑے بڑے عالم امت میں گنے چنے ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ہے کہ 18 کروڑ تو صرف پاکستان میں اللہ کے شکر رہتے ہیں لوگ, تو عالم اسلام تو بہت بڑا ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ مطلب ہے کہ وہ پھر وہ جتنا اونچا ہے اس سے نچلے طبقے کو اس کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہیے, اور جو اس سے نچلا طبقہ ہے اس کو ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہیے, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے عوام الناس مطلب کے ساتھ ایک لنک رہے اور ایک رابطہ رہے. جتنے کوئی ریسرچر ہیں, جتنے کوئی اچھے لوگ ہیں, ویسے تو آپ کو پتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے من امارات الساعۃ ان یطلب العلم عند الصغار دون الكبار. اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ چھوٹوں کے ہاں علم مطلب ہے کہ لیا جائے گا, طلب کیا جائے گا بڑوں کو چھوڑ کر. اگر تو یہ چھوٹوں سے صغار سے مراد اللہ ابن مبارک نے کہا اہل بدعت کے لیے آتا ہے یہ کہ اہل بدعت سے علم لیا جائے گا. بہرحال مطلب ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو علماء ہیں مطلب ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ مطلب اپنے سے اوپر نہ جائیں تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو اگر یہ چیز ہو جائے تو اس میں حفظ مراتب بھی باقی رہتے ہیں. آپ کو ریسرچ کرنی ہے تو یہ کیا ضروری ہے, مطلب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ریسرچ کرنی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں سر. میں تو اس ریسرچ کے پورے فنامنا سے متفق نہیں ہوں. یہ جو یونیورسٹیوں میں اس وقت مطلب ہو رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ ادھر ادھر کا ہی کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی وہ مطلب وہ وہاں سے پڑھا ہے. مجھے پتا ہے یہ مطلب ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اگر انجینئرنگ میں, تو میں مطلب ہے کہ سلوٹ بھی کر سکتا ہوں آپ کو اگر آپ نے مطلب MIT سے کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ حدیث پڑھ کے ہیں, مجھے پتا ہے کیا خاک حدیث مطلب کیا پڑھنی ہے آپ نے حدیث. وہ یہ جو ہے برمنگھم سے آپ نے حدیث میں پی ایچ ڈی کی ہے اور فلان جگہ سے آپ نے فقہ میں کی, کچھ نہیں آتا جاتا ہے ان کو, اللہ جانتا ہے مطلب کہ نہیں آتا جاتا ہے, سوائے شبہات کے سب وہ آپ کو پڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے مطلب کہ یہ جو کہتے ہیں یہ یہاں کے ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا, یہاں کے فلاں نے کیا, اس کے حوالے دیے ہوتے ہیں. بھائی صاحب یہ ہیں کیا, ان کے آپ حوالے دیتے ہیں, جائیں اگر آپ جو امت کے جہابذہ ہیں ان سے جا کر لیں. تو مطلب یہ ریسرچ میں ایک لیول ہوگا, عوام الناس میں ایک اور لیول ہوگا, تحریکوں میں ایک اور لیول ہوگا. یہ تو ہے. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا پھیلایا ہوا زوم ہے کہ حدیث ضعیفہ سے علی الاطلاق جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے, یہ غلط ہے دو جہتوں سے, یعنی دو پہلوؤں سے. الجہت الاولى ان هذا ليس على اطلاقه عند الائمه الراسخين, کہ یہ جو بات ہے نا حدیث ضعیف سے حجت پکڑنے کی, یہ اطلاق پر نہیں, علی الاطلاق نہیں ہے. یعنی جس نے بھی کہا ہوگا اس نے شرطیں بیان کی ہوگی اور اس اللہ کے بندے نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو مطلق طور پر لے کر تو یہ بات کر دی ہوگی. ان هذا ليس على اطلاقه عند الائمه الراسخين, جو راسخ ائمہ ہیں, راسخ العلم, ان کے ہاں یہ علی الاطلاق نہیں پایا جاتا. بل انه مقید, بلکہ یہ مقید ہے بفضائل الاعمال فقط, صرف اور صرف فضائل اعمال سے ہی مقید ہے. الجهة الثانية ان الائمة الذين اجازوا العمل, صرف وہ امام, آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی تو جو فضائل میں بھی اجازت نہیں رہتی ہے, صحیح نہیں سمجھتی ہے, وہ لوگ جو فضائل اعمال میں اجازت دیتے ہیں وہ بھی اجاز العمل بالاحاديث الضعيفه وضعوا شروطا دقیقہ, بہت دقیق قسم کی شروط بھی انہوں نے رکھ چھوڑی ہیں. ان شروط کو نہیں بیان کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ علی الاطلاق کریں گے, حالانکہ وہ صرف کہتے ہیں صرف فضائل میں ہے, وہ علی الاطلاق کرتے ہیں. پھر جب فضائل میں بھی کرتے ہیں وہ شروط بتاتے ہیں, پھر شروط کے بھی بغیر بتاتے ہیں. یہ بات وہی ہے. تو اب شروط جو ہے یہاں پر یہ ذکر ہو رہی ہیں. نمبر 1 ان یکون الضعف فیہ غیر شدید, کہ اس میں جو ضعف ہے وہ شدید نہ ہو. بأن لا يكون راویہ کذابا, مثلا یہ کہ اس کا راوی جو ہے وہ جھوٹا نہ ہو, مطلب ہے کہ اس کے حافظے میں کوئی ہو, لیکن یہ نہیں کہ وہ جھوٹا تھا تو اس وجہ سے محدثین نے اس کو چھوڑا ہے. او متہما بالکذب, یا یہ ہے کہ اس پر جھوٹ کا الزام لگا ہو, متہم ہے, وہ مطعون ہے.
او بالوضع، یا پھر یہ ہے کہ حدیث وضع کرنے کا اس پر الزام ہے، او فاحش الغلط، یا یہ کہ فاحش عربی میں کہا جاتا ہے بہت کھلا، مطلب اس وجہ سے فحش بھی اسی وجہ سے نا کہ بہت کھلا ہو جاتا ہے بے حیائی کا معاملہ، اس وجہ سے وہ فاحشہ بول لیتے ہیں اس کو، فاحش الغلط، بہت کھلا، مطلب کہ غلط اتنا، مطلب اوٹ پٹانگ بول دیتا ہے، اتنی یعنی جو حافظے میں بہت غلط بات جو ہے وہ نہ کر دے، یعنی ادھر کی بات ادھر ملا دے، بعض بندوں کا ہوتا ہے نا اس طرح کا حافظہ، اسے کہا جاتا ہے فاحش الغلط، کہ بہت ہی غلط مطلب حافظے مطلب غیر منضبط بات کر دے. تو جی یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث کی جو علتیں ہوتی ہیں اس میں مطلب کہ کوئی نہ کوئی سقم ہوتا ہے، تو وہ محدثین جو ہے نا ان کی گریڈنگ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شدید ضعیف ہے، یہ جو چیز ہے، یا تو وہ راوی جو ہے اس کو کہہ دیتے ہیں، یا اس کے اس بیان کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، یا ان کے اتصال کا جو امکان ہے وہ بے حد مطلب ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. کسی کا اتصال جو ہے وہ خاصا ممکن ہوتا ہے، اتصال کا مطلب ہے اس کی ملاقات ہونا دوسرے کے ساتھ. تو یہ ہے کہ ذوف جو ہے وہ بہت شدید نہ ہو. تو یہ اس کی جو ہے جو کچھ بعض وہ راوی وہ مطلب بتا رہے ہیں بے اللہ یکون راوی کذابا، اس کی اصل میں یہ تفسیر ہی ہے، توضیح ہی ہے. ذوف غیر شدید سے مراد ہے کہ اس کا راوی جو ہے وہ کذاب نہ ہو، یا جھوٹ کا الزام نہ ہو اس پر، یا وضع کا الزام نہ ہو، اور یا فاحش الغلط نہ ہو. تو یہ ہے ذوف جو ہے وہ شدید، تو شدید نہ ہو بلکہ خفیف سا اس میں ذوف ہو. نمبر 1. نمبر 2 ان يندرج تحت اصل عام، کہ وہ جو کوئی دین کے جو کوئی اصول ہے نا ان میں سے کسی اصل کے تحت ہی مندرج ہو. کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ دین کے جو مسائل ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان کے تحت بھی نہ آتا ہو، وہ تو بات ہی کوئی اور ہے، پتہ نہیں وہ عرش کے حوالے سے کوئی چیز ہے، اور وہ قیامت کے کوئی معاملے کے بارے میں کوئی مجھے بتا رہا ہے بندہ، یا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ انہیں اختیارات دے دیے ہوئے ہیں مطلب اولیاء کو اور صالحین کو، اور ان کو یہ مرتبے فائز کر دیے ہوئے ہیں، اور اتنی جو ہے نا وہ ان کی خدائیاں چل رہی ہیں، تو یہ مطلب حدیث بندہ مجھے سنا رہا ہے. تو ایسے نہیں ہے ان يندرج، بلکہ وہ مندرج ہوتی ہو یعنی فٹ ہو سکتی ہو تحت اصل عام، حدیث کے دین کے اصل عام کے، کسی کو عمومی کوئی باب ہے، کوئی چیپٹر ہے پہلے سے ہمیں معلوم ہے دین کے، اس کے اندر ہی فٹ ہوتا ہو، نہ کہ ان کو کاٹتا ہو. حيث لم يتم على المنع فيه دلیل اخص من ذلك العموم، یعنی کوئی اس سے منع کرنے والی کوئی دلیل ایسی نہ ہو جو اس سے زیادہ خاص ہو، جو کہ وہ ایک عموم بیان کرتی ہو، اور دوسری صحیح حدیث میں زیادہ تخصیص کے ساتھ اس کی جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہوتی ہو. فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له اصل البتہ، تو مطلب ہے کہ وہ جو ایسی چیز جو اختراع کر دی گئی ہے، یعنی ایک حدیث ہی دین کے اندر کی نئی چیز بیان کرنے کے لیے آئی ہے، وہ اس سے نکل جائے گی، جس کی کوئی اساس ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. نمبر 3 اللہ یشہر ذلک، اس کو مشہور بھی نہ کیا جائے، لئلا یعمل المرء بحدیث ضعیف، تاکہ نہ کرے آدمی عمل کسی حدیث پر، فیشرع ما لیس بالشرع، تو جو چیز شرع نہیں ہے وہ شرع نہ بن جائے کہیں. او یراہ الجہال، یا اس کو جاہل لوگ دیکھیں، فیظن، تو وہ زن کریں انہو سنت صحیح، تو اس کو سنت صحیح سمجھ لیں. یعنی اس حدیث کو ایسے پھیلایا نہ جائے اور عام نہ کیا جائے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے مابین جو کہ ویسے ہی حدیث سے واقف نہیں ہے، کیونکہ وہ جب ان کو آپ بیان کر کے دیں گے تو وہ تو اس کو صحیح سمجھیں گے نا، اور اس کو صحیح کر کے بیان کریں گے. تو وہ یہ ہے کہ اس کو ان الفاظ کے ساتھ پھیلایا نہ جائے، اس حدیث کو مرجع نہ ٹھہرایا جائے، اس کو ایک سند اور دلیل اور اساس کے طور پر لوگ جو ہیں وہ حوالہ نہ چلائیں کے طور پر. اللہ یشہر ذلک، اس کو یہ آپ کو پتہ یہ جو شرطیں ہیں یہ کہاں سے لی ہیں، یہ امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کی. آگے نیچے آپ کو فٹ نوٹ میں انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے، وہ انہوں نے بھی اور سخاوی نے بھی اور اس کے بعد اور محدثین نے بھی حوالہ دے کر، یہ امام نے حجر جو ہے ان لوگوں میں سے ہیں دوسرے فریق میں سے جو حدیث ضعیف کی
روایت کو ان خاص شروط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں. مطلب یہ متساہل جو ہے نا یہ ان میں سے ہے امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے مؤلف. تو مطلب انہوں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کتاب کے مؤلف نے یہ کہیں سے لا کر آپ کو یہ شرطیں جو ہے وہ بیان کر دی ہیں. تو یہ ہے تیسری شرط کہ اس کو مشہور نہ کیا جائے, اس کو حوالہ نہ بننے دیا جائے. پھر بھی یہ ہے کہ کوئی بندہ مطلب کہ علم رکھنے والا ہے تو اس کو سامنے جو ہے بتا دیا جائے, جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک استئناس سا ہو جاتا ہے. جانتے ہیں نا استئناس, مطلب آپ ایک عمل کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا نا ایک آپ کو تقویت سی ہو جاتی ہے. مطلب صرف اس چیز کے لیے وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ بیان کر دی جائے. نمبر 4 ان يعتقد العامل به كون ذلك الحديث ضعيفا, اس پر عمل کرنے والا جو ہے, عامل کا مطلب اس پر عمل کرنے والا, کون ذلك الحدیث, اس حدیث کے ضعیف ہونے کا اعتقاد بھی ساتھ رکھے. وہ یہ اعتقاد بھی رکھے کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے, یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ 4 کی جو 4 شرطیں ہیں یہ ابن حجر نے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب, ان کا ایک رسالہ ہے, اس کے اندر یہ بیان کی ہے. امام سخاوی نے پھر اس سے نقل کر کے فتح المغیث میں بیان کیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شاطبی کی جو مطلب ہے کہ عظیم کتاب ہے الاعتصام, کتاب الاعتصام, تو اس میں امام شاطبی نے بھی یہ شروط جو ہیں وہ ذکر کی ہیں کہ ضعیف حدیث ان کڑی شروط کے ساتھ صرف فضائل کے اندر بیان ہو سکتی ہے. جی لئلا يعمل المرء بحدیث ضعیف, کہ آدمی جو ہے وہ حدیث ضعیف پر عمل نہ کر بیٹھے. نہیں یہ نہیں ہے, بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ تو ویسے ہی ثابت ہو. انہوں نے پہلے کہا نا کہ جو مسئلہ ہے مطلب ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ درود ہے, مثلا درود پڑھنا ہے, تو درود پڑھنا مطلب ہے کہ آ گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے احادیث سے. اچھا اس میں یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص ثواب بتا دیا, یا اس کا مطلب ہے کہ جی مطلب اتنا وہ بندہ اچھا ہے مثلا, تو وہ آ گیا. اب آپ کو جب یہ بھی پتا چلے تو ایک ذرا ڈھارس سی بنتی ہے نا, یعنی ایک اور بھی ایک اندیاز آپ میں پیدا ہوتا ہے, ایک تقویت سی ہوتی ہے اس چیز میں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اصلی آپ کو دے رہا ہو, مطلب ایک عمل جو ہے وہ دوسرے وہ پہلے شکلوں نے بتا دی ہے کہ اصل عام کے اندر ہی مندرج ہوتا ہو وہ, نہ کہ دین کے اندر ایک نیا اصل یا نیا مسئلہ ہی بتانے کے لیے حدیث وہ آئی ہو. تو وہ اس میں ہے, اس میں آپ کو صرف ڈھارس اور تقویت مطلب ہے کہ مل جاتی ہے. تو اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حوالہ پھر بھی ایسا نہ بنایا جائے کہ جناب وہ دھڑا دھڑ جو ہے نا اس چیز کو سن کر لوگ جو ہے نا اس پر عمل کرنا شروع کر رہے ہیں. یہ پھر بھی نہ ہو, یہ ہے یہ شرط کہ پھر بھی نہ ہو, پھر بھی اس حدیث صحیح پر عمل نہ ہو, عمل ان حدیث صحیح پر ہو. یہ آپ کو صرف جو ہے نا وہ ایک سپورٹیو سٹیٹس میں مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فائدہ دے رہی ہے. ٹائم ہو گیا جی. اچھا یہ ہمارا یہ اصل دوئم جو ہے یہ پورا ہو گیا ہے, اور یہ اس کا جو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے جو کٹھن مطلب جو چیز ہے اس باب میں کہ صحت فہم النصوص, مطلب نصوص کے فہم کی صحت کا بھی پھر کرنا, یہ بھی اہل سنت کا منہج تلقی میں اہم چیز ہے. تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی بار کے لیے رکھیں گے. تو آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوا. کوئی اہم کوئی چیز ہے شیئر کرنے والی, بتانے والی, تو شروع کر لیجیے. آپ پچھلی بار نہیں آئے تھے نا, اس کا مطلب اچھا فلیبلغ شاہد الغائب, جو تھے وہ ذرا ان کو بتائیں. آپ تھے جی آپ ذرا ان کو تھوڑا سا وہ بتا دیجیے گا اگر پھر جاؤ تو میں آپ کو. تلقی کا مطلب ہوتا ہے ریسیو کرنا, لینا, مطلب ہے کہ دین کو لینا کیسے ہے, تلقی لینا. فتلقى آدم من ربه کلمات, مطلب لیکن یہ لینا جو ہے نا اردو میں وہ سینس نہیں بالکل ٹرانسمٹ کر رہا ہے. لینا اردو میں لینا اور ہے, تلقی ذرا مطلب اور ہے. اس کے لیے ہو سکتا ہے اصغر صاحب آپ کو بتائیں. جی نہیں وہ تو نہیں وہ تو سب کے سب ہیں, یعنی جس کو بھی قرآن پہنچنا ہے اس شخص کا کام ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کرے.
اس پر غور کرے، اس کو سمجھے، اور اس پر جو انسانی عمل ہے نا وہ بھی شروع ہو جائے، کیونکہ یہ تو تنزیل ہے، یہ اس لیے آئی ہے کہ انسانی عمل بھی ہو اس پر، تاکہ ہدایت برآمد ہو. یعنی کیا عوام کا وہ طبقہ بھی آ جائے گا جو خود ہی غور و فکر کرے، ریسرچ کرے، جیسے آپ نے ابھی بتایا اس میں تبلیغ لوگ بھی ہیں، وہ بھی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور بغیر اس کے صحابہ کو بھی علامی کو چھوڑ دیں، وہ لوگ تو مراد نہیں ہوں گے. نہیں، مطلب ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اس سٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے کرے گا. یعنی ایک عامی جو ہے وہ ایک عالم سے مستغنی ہو کر تفکر نہیں کرے گا، عامی عالم کا پابند ہو کر تفکر کرے گا. عالم جو ہے وہ اپنے سے عالم جو ہے ان کا پابند ہو کر کرے گا، اور عالم جو ہے وہ سلف کا پابند ہو کر کرے گا. تو وہ جو فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہر بندہ اپنا اپنا زور لگائے گا کہ اس سمندر سے مطلب جتنے موتی وہ چن لے. البتہ ہر بندے کو ہی کوشش کرنی ہے اپنی اپنی ہمت کے بقدر. ہاں یہ بات صحیح، جی صحیح، ہاں ایگزیکٹلی. واقعی مطلب ہے کہ وہ لوگ سمجھتے کہ یہ علی الاطلاق ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے ہم سمجھتے ہیں. کون ہے آپ؟ وہ تو بیٹھا تھا ان پر، تو اللہ تعالیٰ کا ایک متعین کیا ہوا شخص جو ہے وہ جہاں جہاں ٹھوکر کھاتے تھے ٹھیک کرا ہوتا تھا، اور پورا منہج ان کو بنوا کے گیا وہ. تو یہ بات صحیح ہے آپ کی. ضعیف حدیث کے معاملے میں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ عقائد ہیں اور فساد کچھ سیرت کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ وقائع کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ان معاملات میں بھی یہ شروع مجھے ہیں یا وہ اس کے بارے میں غالباً احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مغازی میں مطلب ہے کہ سندیں مطلب ہے کہ نہیں چلتی رہی ہیں. مغازی جو معروف چیزیں ہو گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام ہیں، حالات ہیں، تو اس کی ساری سندیں مطلب ہے کہ نہیں بھی پائی جاتی ہیں. تو بھی جو چیزیں معروف ہو گئی ہیں وہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، قابل قبول ہیں. ان سے اصل میں احکام نہیں ہوتے ہیں، وہ احکام نہیں ہیں. وہ ایک عمومی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک حرکت اور تحریکی عمل ہے، مطلب اس کو سمجھنے کے لیے، اور قرآن کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے وہ ہیں. اور ویسے اس حوالے سے یہاں تک آتا ہے، امام نے قیم نے بھی اس پر وہ کیا نا، وہ جو ہے نا روایت غالباً صحیح مسلم میں حالانکہ آتی ہے، اور یہ ایک مثال ہے اس چیز میں نا. وہ ابھی بات کر رہے تھے کہ جی حدیث ایک آ بھی ہے نا، تو بعض اوقات کچھ اور دلائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ توقف کرتا ہے. تو اب اس میں یہ آتی ہے کہ جی ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں مانگی. ایک تو تھا کہ عمارت، ایک یہ کہ ان کے بیٹے کو کوئی وہ دیا جائے، اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ کہنے لگے کہ عندی اجمل نساء العرب، کی میری بیٹی ہے وہ عرب کی خوبصورت ترین مطلب عورتوں میں سے ہے، تو آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی. تو جبکہ کہتے ہیں کہ یہ سیرت کی کتب میں معروف ہے کہ ام حبیبہ جو ہیں وہی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو ان کا مکہ ہی کے اندر اسلام قبول کر کے حبشہ ہجرت کرنا ثابت ہے، معلوم ہے. اب مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر مانا جائے تو وہ ان کے ساتھ تو وہ حالانکہ وہ ان کا خاوند فوت ہوا ہے، نجاشی نے نکاح پڑھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بعد میں پھر شرحبیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا ہے مدینہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا معروف ہے، اور اہل اسلام کا اس حد تک اس چیز پر اتفاق ہے کہ صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی انہوں نے مشکل مانا. مشکل کا مطلب ہے جس میں اشکال ہو، اس میں اشکال ہے، ہم اس میں توقع کریں گے، لیکن وہ اتنی جو معروف مسلمانوں کی چیزیں اس کو رد نہیں کریں گے. تو یہ ہے کہ مغازی کے بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ مطلب جو بہت زبان سے عام ہے اہل اسلام میں ان کے لیے، لیکن احکام نہیں ہوتے، اس میں احکام نہیں. تو صحیح سیرت نبوی، صحیح تاریخ اسلام، تو ہر چیز کو صحیح کر دیں. ہاں مطلب کہ خیر جو یہ چیز ہے مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہی ہے. اگر سیرت کے بھی بہت ساری چیزیں اگر ان کی بھی مطلب سندیں آپ کو مل جائیں، کیونکہ بہت سارے سیرت کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ حدیث میں بھی پڑھی ہیں، تو اگر اس میں ہو جائے تو یہ ایک علمی کام تو ہے، اس پہ تو خیر مطلب کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو چیز ہے اس میں تقریباً ناممکن ہے کہ وہ کریں. اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ بہت سارے جو ہسٹری کے اور سیرت کے جو معروف چیزیں ہیں وہ اب کوڑے کے ڈھیر میں پھینکا جا رہا ہے. اس کی کیا تک ہے کہ اس کو آپ کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیں. مطلب ہے یہ جو ویسے تو اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے نا
کہ یہ تو ہمارا دین ہے نا، تو اس وجہ سے ہم نے، ورنہ جو بلکہ وہ غالباً احمد دیدات نے کس نے کہا تھا کسی مناظرے میں کہ مطلب ہے یہ جو آپ کی پوری بائبل ہے نا یہ ہماری ضعیف حدیث کے بھی برابر نہیں ہے، صحیح جو ہے نا ہمارا قرآن تو خیر چھوڑ دیں، اور پھر ہماری جو حدیث متواتر وہ بھی چھوڑ دیں، ہماری حدیث احاد بھی چھوڑ دیں، صحیح بھی حسن بھی چھوڑ دیں، ہماری جو ضعیف حدیث ہوتی ہے نا اس کی بھی سند ہوتی ہے ہمارے پاس، اس کی بھی سند ہوتی ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی سند ہے. تو مطلب ہے اب یہ ہے کہ وہ ہسٹری پوری جو ہے مطلب ہے کہ ایسے تھوڑی اس کو پہنچیں گے، بہت کچھ دنیا میں اعتبار کیا گیا ہے، اگر اس سے شرعی احکام آپ لے رہے ہو تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک.